بایو پلس میں خوش آمدید۔ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور علم پر مبنی گفتگو کا حصہ بنیے۔ آج کے اس گہری فکری نشست میں ہم ایک ایسی مشہور سائنسی کتاب پر بات شروع کر رہے ہیں جس نے ارتقائی حیاتیات کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ میرا مطلب ہے رچرڈ ڈاکنز کی مشہور کتاب دی ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ۔ جی بالکل، اور یہ کتاب کوئی عام سائنسی کتاب نہیں ہے۔ مطلب یہ حیاتیات کے چند حقائق بیان کرنے کے بجائے زندگی کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا اور سچ کہوں تو تھوڑا چونکا دینے والا زاویہ پیش کرتی ہے۔ بالکل۔ عام طور پر جب حیاتیات کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ ہماری جینز کا کام صرف ہمارے جسم تک محدود ہے، یعنی جینز یہ طے کرتے ہیں کہ آنکھوں کا رنگ کیسا ہوگا یا بالوں کی ساخت کیا ہوگی۔ اسی کو سائنس کی زبان میں فینوٹائپ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل صحیح کہا۔ روایتی طور پر فینوٹائپ کو ایک جاندار کے جسمانی خد و خال تک ہی محدود سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ جینز کے اثرات محض ایک جاندار کے جسم کے اندر تک قید نہیں رہتے، یعنی ان کی پہنچ اس انفرادی جسم سے باہر نکل کر ارد گرد کے ماحول، رویوں اور حتیٰ کہ دوسرے جانداروں تک بھی ہوتی ہے، اور اسی وسیع تر اثر کو ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ کا نام دیا گیا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور آج کی ہماری اس نشست کا مقصد ارتقاء کو ایک فرد کے نقطہ نظر سے ہٹا کر براہ راست جین کی سطح پر سمجھنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی فکری جست ہے۔ بالکل، اور میں یہاں واضح کر دوں کہ یہ ہماری اس سیریز کا پارٹ 1 ہے۔ اس پہلے حصے کا مشن اس کتاب کے ابتدائی بنیادی فکری ڈھانچے کو سمجھنا ہے اور ساتھ ہی جین سے وابستہ جو عام غلط فہمیاں ہیں انہیں بھی گہرائی سے جانچنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ کوئی نیا ڈیٹا یا لیبارٹری کا نیا تجربہ نہیں ہے، بلکہ موجودہ حقائق کو دیکھنے کا ایک مختلف انداز ہے۔ جب ہم ارتقاء کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم جانداروں کو انفرادی اکائیوں کے طور پر دیکھتے ہیں، جیسے ایک شیر شکار کر رہا ہے یا پرندہ گھونسلہ بنا رہا ہے۔ ہاں، وہ سب انفرادی وجود لگتے ہیں۔ بالکل، لیکن یہاں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ارتقاء کے اس کھیل میں اصل کھلاڑی انفرادی جسم نہیں، بلکہ ان کے اندر موجود وہ جینز ہیں جو اپنی بقا کے لیے نت نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ تو چلیں اسی فکری جست کو سمجھنے کے لیے کتاب کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، جسے چیپٹر 1 نیکر کیوبز اینڈ بفلوز کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے جسے نیکر کیوب کا بصری وہم یا آپٹیکل ایلیوژن کہا جاتا ہے۔ جی، وہ 3D کیوب والا خاکہ جو دو جہتی کاغذ پر بنا ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ اس کیوب کا اگلا حصہ دیکھنے والے کی طرف ابھرا ہوا ہے، لیکن میرا مطلب ہے اگر کوئی شخص چند سیکنڈ تک نظر جمائے رکھے تو اچانک ذہن میں ایک جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے اور وہی خاکہ ایسا لگنے لگتا ہے جیسے اس کا پچھلا حصہ سامنے کی طرف ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ہی خاکہ ہے، لکیریں وہی ہیں، زاویے وہی ہیں، لیکن اسے دو مختلف زاویوں سے 3D شکل میں دیکھا جا سکتا ہے، اور دونوں ہی زاویے یکساں درست ہوتے ہیں۔ کوئی ایک زاویہ دوسرے سے زیادہ سچا یا غلط نہیں ہوتا، بس ذہن کی تشریح بدل جاتی ہے۔ بالکل، اور اس نیکا کیوب کی مثال کو حیاتیات سے جوڑنا واقعی کمال ہے۔ جس طرح اس کیوب کو دیکھنے کے مختلف انداز ہیں، اسی طرح ایک ہی حیاتیاتی حقیقت کی مختلف تشریحات ممکن ہیں، اور ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ دراصل ایسا ہی ایک نیا نقطہ نظر ہے۔ صحیح بات ہے، یہ حقائق کو جھٹلانا نہیں ہے، بلکہ ان پر ایک نئی روشنی ڈالنا ہے۔ جب ہم انفرادی جسم سے نظر ہٹا کر توجہ جینز پر مرکوز کرتے ہیں تو ارتقاء کا ایک نیا رخ دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ایک عام انسان کے لیے یہ ہضم کرنا تھوڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ایک جاندار جیسے کہ ایک ہرن ایک مکمل اور خود مختار اکائی محسوس ہوتا ہے۔ اس انفرادی حدود سے آگے کی سوچ کو عملی طور پر کیسے سمجھا جائے؟ کوئی ٹھوس مثال جس سے بات واضح ہو؟ اس کی بہت شاندار مثالیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ چینٹیوں کی کالونی پر ہی غور کر لیں۔ عام طور پر انہیں انفرادی بقا کے زاویے سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر ہم جینز کا زاویہ اپنائیں تو منظر یکسر بدل جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، کالونی کے اندر موجود ہر چونٹی دراصل ایک بڑے جینیاتی منصوبے کا حصہ ہے۔ ملکہ اور ورکر چونٹیوں کے جینز اس طرح آپس میں جڑے ہوتے ہیں کہ وہ پوری کالونی کو ایک واحد اکائی یا سپر آرگینزم کے طور پر چلاتے ہیں۔ اچھا،
یعنی ہر چونٹی اپنے مخصوص جینیاتی میک اپ کے زیر اثر پوری کالونی کے ماحول کو متاثر کر رہی ہے اور خود اس کالونی کی ساخت سے متاثر ہو رہی ہے۔ بالکل، وہ مٹی کا ڈھیر، وہ سرنگیں، وہ خوراک جمع کرنے کا نظام، یہ سب ان چیونٹیوں کے اندر موجود جینز کی ہی ایک توسیع شدہ شکل ہے۔ وہ صرف چیونٹی کا جسم نہیں بنا رہے، وہ پوری کالونی تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ تو واقعی ذہن کو چکرا دینے والی بات ہے، لیکن کتاب میں ایک اور مثال بھی دی گئی ہے جو شاید اس سے بھی زیادہ واضح ہے، بیور کے ڈیم کی مثال۔ بیور کا ڈیم، یہ تو اس تصور کو سمجھنے کا شاہکار ہے۔ بیور پانی میں لکڑیاں کاٹ کر اپنا ڈیم بناتا ہے۔ روایتی نظر سے یہ بس ایک جانور کی جبلت ہے، لیکن نئے زاویے سے دیکھیں تو بیور کے جینز صرف اس کے جسم کی ساخت یا دانتوں کی مضبوطی طے نہیں کر رہے۔ تو پھر اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ جینز اس کے دماغ کے اندر ایک ایسا اعصابی نظام ترتیب دے رہے ہیں جو اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ درختوں کو کاٹے اور بہتے پانی کا راستہ روکے۔ اور جب پانی کا راستہ رکتا ہے تو ایک پوری جھیل وجود میں آ جاتی ہے۔ ہاں، جس جھیل کی وجہ سے بیور کا گھر پانی کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، اسے شکاریوں سے تحفظ ملتا ہے اور خوراک تک رسائی آسان ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیم، وہ رکا ہوا پانی اور وہ پوری جھیل؟ بالکل، وہ سب بھی دراصل اس بیور کے جینز کا ہی اظہار ہیں، یعنی ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ کا حصہ ہیں۔ ایک جاندار کی جینیاتی ساخت اسے مجبور کر رہی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے پورے ماحول کو بدل دے۔ یہ جین کی طاقت ہے جو خلیے سے باہر نکل کر لکڑی، کیچڑ اور پانی کو اپنی بقا کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر جینز اتنے طاقتور ہیں کہ وہ جھیلوں کی تعمیر تک کنٹرول کر رہے ہیں، تو کیا جاندار محض ان جینز کی کٹھ پتلیاں ہیں؟ یہی وہ موڑ ہے جہاں سے ہم چیپٹر 2 جینیٹک ڈٹرمنزم اینڈ جین سلیکشنزم میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ہمیں معاشرے اور سائنسی حلقوں میں پھیلی ہوئی بے شمار خرافات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ سازشی نظریات پر کتنی جلدی یقین کر لیتے ہیں، جیسے وہ ہٹلر والی افواہ کہ وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی کہیں زندہ چھپا ہوا تھا، یا پھر یہ سوچ کہ جدید کمپیوٹرز بالکل انسانوں کی طرح باشعور ہو کر دنیا پر قبضہ کر لیں گے۔ ہاں، اور مصنف کے مطابق جینز کے بارے میں بھی عام لوگوں کا رویہ کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے۔ لوگ یہ ماننے لگے کہ جس طرح کمپیوٹر پروگرام ہر چیز کو مشینی انداز میں کنٹرول کرتا ہے، ہمارے جینز بھی ہمیں بالکل اسی طرح ایک اٹل تقدیر کی طرح کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور اسی سوچ کو جینیٹک ڈٹرمنزم کہا جاتا ہے، ٹھیک؟ جی، اور یہ ایک انتہائی خطرناک اور گمراہ کن سوچ ہے۔ میڈیا نے اسے بہت بگاڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جینز اکیلے ہی ہر انسانی رویے کا حتمی فیصلہ کرتے ہیں۔ لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ماحول، تعلیم اور تجربات کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ جو کہ سراسر غیر سائنسی بات ہے۔ جینز ایک بنیاد فراہم کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی حتمی مہر تو نہیں ہے، اور اسی جبریت پر ناقدین نے بڑے کڑے اعتراضات بھی اٹھائے ہیں۔ جی، سٹیون جے گولڈ اور سٹیون روز جیسے سائنسدانوں نے ان کا استدلال تھا کہ اگر جینیٹک ڈٹرمنزم کو مان لیا جائے تو پھر اخلاقیات اور احتساب کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ بالکل، مطلب اگر کوئی شخص کوئی سنگین جرم کرتا ہے تو وہ تو عدالت میں کہہ سکتا ہے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میرے جینز نے مجھ سے یہ کروایا ہے۔ اگر ہر چیز جینز کے کنٹرول میں ہے تو پھر کسی کو سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہ اعتراض اپنی جگہ بہت وزن رکھتا ہے، لیکن یہاں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ مصنف جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ جینیٹک ڈٹرمنزم نہیں ہے، بلکہ وہ جین سلیکشنزم پر مبنی ہے، اور ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اس فرق کو تھوڑا سادہ انداز میں کیسے بیان کیا جائے گا؟ جین سلیکشنزم کا بس اتنا مطلب ہے کہ جو خصوصیات بقا کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، ان کے جینز اگلی نسلوں میں منتقل ہونے کے زیادہ امکانات رکھتے ہیں۔ یہ ایک شماریاتی عمل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جینز ہی کل کائنات ہیں۔ جین اور ماحول کا انتہائی گہرا باہمی تعلق ہوتا ہے۔ یعنی جین کا کردار ارتقاء میں اہم ہے، مگر وہ اکیلا فیصلہ کن عنصر نہیں ہے۔ جیسے ایک جین جو پودے کو لمبا ہونے کی صلاحیت دیتا ہے، وہ تب تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک پودے کو مناسب دھوپ اور پانی نہ ملے۔ بالکل درست مثال دی، اور انسانی شعور اور ارادے کے حوالے سے تو یہ بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔
انسان کا اعصابی نظام یعنی نروس سسٹم ارتقاء کے سفر میں اتنا پیچیدہ ہو چکا ہے کہ وہ حتمی جبریت کے باوجود ایسے نتائج پیدا کرتا ہے جہاں ایک آزادانہ ارادے یا فری ول کا احساس ہوتا ہے۔ مطلب ہمارے جینز نے ایک ایسا دماغ بنایا ہے جو بدلتے ہوئے ماحول سے سیکھ سکتا ہے اور خود مختار فیصلے کر سکتا ہے؟ جی، مثلاً جینز کا بنیادی مقصد افزائش نسل ہے، لیکن انسان خاندانی منصوبہ بندی کرتا ہے جو جینز کے بنیادی مفاد کے خلاف ایک شعوری فیصلہ ہے۔ اسی طرح ہم دوسروں کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جینز نے مجھے مجبور کیا کوئی منطقی عذر نہیں ہے۔ ہمارے اعصابی نظام کی پیچیدگی ہمیں فیصلوں کا خود ذمہ دار بناتی ہے اور اخلاقیات سے فرار ممکن نہیں۔ بالکل، جینز اور ماحول ایک دوسرے کے دشمن نہیں، وہ مل کر کام کرتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو اب تک کی زبردست گفتگو کا ایک جامع خلاصہ کر لیتے ہیں۔ اس پارٹ 1 میں ہم نے بنیادی تصور اور فکری بنیاد کو سمجھا۔ ہم نے نیکر کیوب کی مثال دیکھی کہ کس طرح حیاتیاتی حقائق کو ایک نئے نقطہ نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم نے جانا کہ جینز کے اثرات جسم سے باہر ماحول اور دوسرے جانداروں تک کیسے کام کرتے ہیں۔ جی، اور ہم نے بیئر کی ڈیم اور چیونٹیوں کی کالونی جیسی مثالوں سے اس کو عملی طور پر بھی سمجھا۔ اور سب سے اہم بات، ہم نے جینیٹک ڈٹرمنزم جیسی خطرناک غلط فہمیوں کا ازالہ کیا اور جین سلیکشنزم کے تصور کو واضح کیا۔ واقعی یہ ایک بہت ٹھوس فکری بنیاد ہے، اور علم کی اس کھڑکی سے جو مناظر ہم نے آج دیکھے ہیں وہ تو محض ایک شروعات ہیں۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ ارتقاء میں کوئی بھی کامل ڈیزائن یا پرفیکٹ ڈیزائن کیوں ممکن نہیں۔ بالکل، وہ بہت دلچسپ بحث ہوگی۔ وہ نہیں بنا سکتی، کیونکہ فطرت کمال کی نہیں، بقا کی راہ تلاش کرتی ہے۔ ارتقائی پابندیوں پر وہ گفتگو حقیقت پسندی کا ایک زبردست سبق ہوگی۔ تو جانے سے پہلے آج کی گفتگو کی روشنی میں ایک انتہائی غور طلب نقطہ، ایک ایسا سوال جو ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک جین کا دائرہ اثر محض ایک جسم تک محدود نہیں بلکہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول، بے جان اشیاء اور حتیٰ کہ دوسرے جانداروں تک پھیلا ہوا ہے، تو حیاتیات کی دنیا میں ایک انفرادی وجود کی سرحدیں دراصل کہاں ختم ہوتی ہیں اور بیرونی دنیا کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ جی، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انفرادی جسم کی آزادی اور علیحدگی کا تصور محض ایک خوبصورت وہم ہو؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ آج کی یہ نشست دراصل ہماری پچھلے گفتگو کا ہی تسلسل ہے، تو واضح کرتی چلوں کہ یہ پارٹ 2 ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم رچرڈ ڈاکنز کی مشہور کتاب دی ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ کے چیپٹر 3 اور 4 کا بہت گہرا مطالعہ کریں گے۔ بالکل، اور یہ دونوں چیپٹرز ارتقائی حیاتیات کے کچھ بہت ہی بنیادی تصورات کو چیلنج کرتے ہیں۔ ہاں، دراصل آج کا ہمارا مقصد ارتقاء یا ایولیوشن کے بارے میں ہماری سب سے بڑی غلط فہمی کو دور کرنا ہے۔ مطلب ہم اکثر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ فطرت میں ہر چیز بالکل کامل یا پرفیکٹ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جاندار اپنے ماحول کے حساب سے بالکل پرفیکٹ مشینیں ہیں، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ جاندار اصل میں ایک دوسرے کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ جی، اور یہ کمال کی حدود کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ آج ہم حیاتیات میں اس نام نہاد کمال کا پردہ چاک کریں گے۔ ہم بقا کی ایک ایسی خفیہ جنگ کو بے نقاب کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہر وقت، ہر لمحہ جاری ہے۔ چلیں اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ ہم اکثر دستاویزی فلمیں دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ واہ، یہ جانور اپنے ماحول کے لیے کتنا زبردست بنا ہے۔ اس سوچ کو سائنس میں اڈاپٹیشنزم کہا جاتا ہے نا؟ ہاں، اڈاپٹیشنزم۔ لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ارتقاء کبھی بھی مکمل یا کامل مخلوق پیدا نہیں کرتا۔ اسٹیفن جے گولڈ جیسے سائنسدانوں نے بار بار یہ بتایا ہے کہ ہر خصوصیت ایک بہترین تطابق یا آپٹیمل اڈاپٹیشن نہیں ہوتی۔ تو اگر ارتقاء ایک پرفیکٹ انجینئر نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ سوچیں کہ ارتقاء ایک ایسے کاریگر کی طرح کام کرتا ہے جو پرانے پرزوں سے نئی چیز بنانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے پاس یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ پرانا ڈیزائن پھینک کر ایک نیا خاکہ بنائے۔ مطلب اسے انہی پرزوں پر گزارا کرنا پڑتا ہے جو اس کے پاس پہلے سے ہوں۔ تو اس سے تو خامیاں پیدا ہوں گی۔ بالکل، اور انہی خامیوں کو کتاب میں 4 بڑی حدود یا کنسٹرینٹس میں بیان کیا گیا ہے۔
سب سے پہلی ہیں تاریخی حدود یا ہسٹوریکل کنسٹرینٹس۔ اچھا، تاریخی حدود مطلب جانداروں کا ماضی ان کے آج کے ڈیزائن کو محدود کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بعض جسمانی خدوخال صرف اس لیے موجود ہیں کیونکہ وہ ماضی کی نسلوں میں تھے، جیسے زرافے کی وہ مشہور نس۔ اوہ ہاں، لیرنجیل نرو والی مثال وہ بہت حیران کن ہے۔ وہ نس دماغ سے نکل کر سیدھا حلق تک جا سکتی تھی، جو کہ صرف چند انچ کا فاصلہ ہے، لیکن وہ پہلے نیچے دل کی طرف جاتی ہے۔ سیدھی دل کی بڑی شریان کے گرد چکر لگاتی ہے اور پھر واپس اوپر حلق تک آتی ہے۔ مطلب خام خواہ کئی فٹ کا لمبا سفر۔ ایک انجینئر تو کبھی ایسا بے وقوفانہ ڈیزائن نہیں بنائے گا۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن اس کی وجہ تاریخی ہے۔ زرافے کے آباء و اجداد مچھلیاں تھیں جن میں دل، دماغ اور گھلپھڑے بہت قریب تھے۔ جب ارتقاء نے انہیں ممالیہ جانور بنایا اور گردن لمبی ہوئی تو ارتقاء اس نس کو کاٹ کر دوبارہ سیدھا نہیں جوڑ سکتا تھا۔ اسے بس اسی پرانی وائرنگ کو کھینچ کر لمبا کرنا پڑا۔ زبردست۔ اچھا، دوسری بڑی حد ہے وقتی حدود یا ٹائم لیگز۔ اس کو ہم روزمرہ کی زندگی سے جوڑ سکتے ہیں، جیسے کوئی پرانا سافٹ ویئر نئے لیپ ٹاپ یا نئے حالات میں کام نہیں کرتا۔ بالکل بہترین مثال ہے۔ ماحول دراصل بہت تیزی سے بدلتا ہے، لیکن ارتقاء میں بہت وقت لگتا ہے، لاکھوں سال لگ سکتے ہیں۔ اس لیے موجودہ جاندار اپنے پرانے ماحول کے حساب سے تیار ہوتے ہیں، جو آج کے دور میں ان کے لیے نقصان دہ یا میل اڈیپٹیو بھی ہو سکتا ہے نا؟ ہاں ہاں، جیسے کچھ درختوں کے بیج بہت بڑے ہوتے ہیں، حالانکہ آج کا کوئی جانور انہیں نہیں کھا سکتا۔ وہ دراصل ہزاروں سال پہلے ناپید ہو جانے والے دیوہیکل جانوروں کے لیے بنے تھے۔ جانور ختم ہو گئے، لیکن درختوں کا پرانا ارتقائی سافٹ ویئر ابھی بھی چل رہا ہے۔ وہ اپنے ماضی کے قیدی بن گئے ہیں۔ صحیح۔ اور تیسری رکاوٹ ماحولیاتی غیر یقینی یا انوائرنمنٹل کنسٹرینٹس ہے۔ جی، چونکہ ماحول اتنا غیر متوقع ہوتا ہے، اس لیے جاندار ہر ممکنہ آفت یا صورتحال کے لیے پہلے سے تیار نہیں ہو سکتے۔ وہ شماریاتی اوسط کے حساب سے کام چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اکثر غلطیاں کرتے ہیں۔ اور آخری حد جو میری نظر میں سب سے دلچسپ ہے وہ ہے تطابقی قیمت، یعنی کاسٹس آف اڈیپٹیشن۔ ہاں، ارتقائی حیاتیات کی معاشیات میں کچھ بھی مفت نہیں ہے۔ ہر ارتقائی تبدیلی کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ مطلب ایک خوبی کو بہتر بنانے کا مطلب اکثر دوسری خوبی کو کمزور کرنا ہوتا ہے، جسے ہم ٹریڈ آف کہتے ہیں۔ جیسے مور کے وہ بڑے بڑے رنگین پر۔ بالکل، وہ پر اسے مادہ مور کو متوجہ کرنے میں تو مدد دیتے ہیں، لیکن ان کی قیمت شکاریوں کے سامنے زیادہ نمایاں ہونے اور بھاگنے میں مشکل کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور ہاں، ارتقاء کے لیے جینیٹک تنوع یا جینیٹک ویریشن کا ہونا بھی لازمی ہے۔ اس کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہی ہے، یہ محض ایک گزارا کرنے کے قابل حل تلاش کرتی ہے۔ یہ سننے والوں کے لیے ایک بہت بڑا آہا مومنٹ ہونا چاہیے۔ بالکل، اور جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جاندار مکمل نہیں ہے تو یہاں سے استحصال کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہم چیپٹر 4 کی طرف آتے ہیں، جہاں ہیرا پھیری اور ہتھیاروں کی دوڑ یعنی مینیپولیشن اور آرمز ریس پر بات کی گئی ہے۔ جی ہاں، مینیپولیشن۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہر جاندار صرف اپنی بقا اور فائدے کے لیے کام کرتا ہے، لیکن ارتقاء میں جاندار ایک دوسرے کے رویوں کو اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ مطلب ایک جاندار دوسرے کو اس طرح مجبور یا کنٹرول کر سکتا ہے کہ دوسرا جاندار اپنے ہی نقصان اور پہلے کے فائدے کے لیے کام کرے۔ یہ تو بالکل مائنڈ کنٹرول والی بات ہے۔ ایسا ہی ہے، اور اس مائنڈ کنٹرول کی سب سے کلاسک مثال کوئل کی ہے۔ کوئل، جسے بروڈ پیراسٹزم بھی کہتے ہیں۔ یہ تو ہم سب نے سنا ہے کہ کوئل اپنے انڈے دوسرے پرندوں کے گھونسلوں میں دیتی ہے، لیکن کتاب اس کی جو وجہ بتاتی ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ کوئل دراصل میزبان پرندے کی جبلت یا اس کے انسٹنکٹ سے ہیرا پھیری کرتی ہے۔ کوئل کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو اس کا منہ اندر سے انتہائی شوخ سرخ ہوتا ہے، اور وہ میزبان پرندے کے لیے ایک سپر نارمل سٹیمولس بن جاتا ہے، بالکل ایک نشے کی طرح۔ ہاں، میزبان پرندے کا اعصابی نظام اس سرخ منہ اور خاص آواز کو دیکھ کر ہیک ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی تمام تر توانائی اس کوئل کے بچے کو پالنے پر لگا دیتا ہے، حالانکہ وہ بچہ میزبان کے اپنے انڈوں کو گھونسلے سے گرا چکا ہوتا ہے۔
یہ کتنا خوفناک ہے! اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس میزبان پرندے میں فرق پہچاننے کا نظام موجود ہوتا ہے۔ وہ سائز کا فرق دیکھ سکتا ہے، پھر بھی وہ دھوکا کھا جاتا ہے۔ وہ پوری طرح سے مینیپولیٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور یہ ہیرا پھیری صرف اجنبیوں میں نہیں ہوتی، خاندان کے اندر بھی ہوتی ہے۔ خاندانوں میں بھی؟ مطلب والدین اور بچوں کے درمیان؟ جی بالکل، والدین اپنے بچوں کے رویوں کو اس طرح متاثر کر سکتے ہیں جو والدین کے اپنے جینیاتی پھیلاؤ کے لیے تو بہتر ہو، لیکن خود اس بچے کی بقا کے لیے خطرناک ہو۔ یہ تو مفادات کا بہت بڑا ٹکراؤ ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال چیونٹیوں اور شہد کی مکھیوں میں ملتی ہے، جنہیں ہم یو سوشل انسیکٹس کہتے ہیں۔ ان میں ملکہ اور کارکنوں کے درمیان وسائل پر کنٹرول کی زبردست جنگ جاری ہوتی ہے۔ ملکہ کیمیائی مادوں کے ذریعے کارکنوں کے دماغ کو کنٹرول کرتی ہے، تاکہ کارکن اپنے لیے نہیں بلکہ ملکہ کے فائدے کے لیے محنت کریں۔ زبردست! اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ پوری ارتقائی تاریخ دراصل ایک ہتھیاروں کی دوڑ ہے۔ آرمز ریس۔ جہاں ہیرا پھیری کرنے والے اور ان کا شکار بننے والے ایک دوسرے کے خلاف مسلسل نئی ارتقائی تکنیکیں وضع کر رہے ہیں۔ ایک فریق چال چلتا ہے تو دوسرا اس سے بچنے کا ارتقائی حل نکالتا ہے۔ اور اس دوڑ کو سمجھنے کے لیے زندگی اور رات کے کھانے کا اصول یعنی لائف اور ڈنر پرنسپل بہت اہم ہے۔ ان کو ذرا تفصیل سے سمجھائیں۔ ضرور۔ فرض کریں ایک لومڑی ایک خرگوش کا پیچھا کر رہی ہے۔ دونوں پر ارتقائی دباؤ ہے، لیکن یہ دباؤ برابر نہیں ہے۔ لومڑی اگر ناکام ہو جائے تو وہ صرف اپنا رات کا کھانا یعنی ڈنر گنواتی ہے۔ وہ اگلی صبح کوئی اور شکار کر سکتی ہے۔ بالکل، لیکن اگر خرگوش ناکام ہو جائے تو وہ اپنی زندگی یعنی لائف گنوا بیٹھتا ہے۔ اس لیے خرگوش پر بھاگنے اور بچ نکلنے کا ارتقائی دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے شکاری اور شکار کی اس ہتھیاروں کی دوڑ میں دباؤ مختلف ہوتا ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے۔ یہ دباؤ ہی ہے جو اس ارتقائی جنگ کو مسلسل جاری رکھتا ہے۔ تو آج کی اس گہری بحث کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ فطرت کوئی ہم آہنگ یا پرفیکٹ مشین نہیں ہے۔ یہ کمزوریوں، جینیاتی مفادات کے ٹکراؤ اور ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کی ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا نام ہے۔ جی، اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا اس لیے اہم ہے کیونکہ اس سے ہمارے ارد گرد موجود زندگی کو دیکھنے کا پورا نظریہ ہی بدل جاتا ہے۔ یہ حصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ارتقاء میں طاقت، مقابلہ اور اثر اندازی کیسے کام کرتی ہے۔ اگلے حصے میں ہم جین کو بطور ریپلیکیٹر تفصیل سے سمجھیں گے۔ جی بالکل، لیکن اس سیشن کو باقاعدہ ختم کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک آخری سوال پر غور کریں۔ آج ہم نے دیکھا کہ جانوروں کے بہت سے رویے صرف دوسرے جانداروں کی ہیرا پھیری کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ حیاتیاتی دنیا میں آزاد مرضی یا فری ول جیسی کوئی چیز ہو ہی نہ، اور ہر جاندار کسی نہ کسی پوشیدہ ارتقائی جنگ میں محض ایک مہرے کے طور پر کام کر رہا ہو؟ اس گہری سوچ کے ساتھ یہ ہمارے موجودہ تفصیلی جائزے کا پارٹ 3 ہے۔ اور آج کا سیشن بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ بالکل، اور آج کا ہمارا مشن رچرڈ ڈاکنز کی مشہور کتاب دی ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ کے چیپٹر 5 اور 6 کا گہرا مطالعہ کرنا ہے۔ اور یہ وہ حصے ہیں جہاں ارتقائی حیاتیات کی ایک بہت پرانی اور بنیادی بحث کو ایک نیا رخ ملتا ہے۔ ہاں، مطلب یہ بحث کہ قدرتی انتخاب یا نیچرل سلیکشن دراصل کس سطح پر کام کرتا ہے۔ اصل اکائی کیا ہے؟ ہاں، کیا یہ ارتقاء کسی فرد کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے یا کسی پورے گروہ کے لیے، یا پھر اس کی بنیاد کچھ اور ہی ہے؟ دیکھیے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، لیکن جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو پوری حیاتیاتی دنیا کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ مطلب کیا ہم واقعی ارتقاء کے مرکزی کردار ہیں یا صرف ایسی گاڑیاں ہیں جنہیں کوئی اور چلا رہا ہے؟ بالکل، اور یہ حصہ بنیادی طور پر یہی طے کرے گا کہ ارتقاء کی اصل اکائی آخر ہے کیا۔ صدیوں سے سائنسدانوں کا جھکاؤ اس طرف رہا کہ ارتقاء کا عمل انواع کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، لیکن ڈاکنز کا یہ کام اس روایتی سوچ کو مکمل طور پر الٹ دیتا ہے۔ تو چلیں اسے تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ چیپٹر 5 میں ایک بہت ہی اہم تصور سامنے آتا ہے جسے ریپلیکیٹر کہا گیا ہے۔ ریپلیکیٹر۔ ہاں، تو کتاب میں اسے کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ مطلب اگر ہم بنیادی سطح پر دیکھیں تو ریپلیکیٹر کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کی کاپیز یا نقول بن سکتی ہوں۔ صحیح، ہر وہ اکائی جس کی نقول تیار کی جا سکیں۔ اور یہیں پر ایک پرانی اصطلاح کا ذکر آتا ہے جسے آپٹیمون کہتے ہیں۔ آپٹیمون؟ ہاں،
آپٹیمون کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ حتمی اور بنیادی اکائی ہے جس پر نیچرل سلیکشن کا براہ راست اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی وہ اکائی جس کے فائدے کے لیے موافقت یا ایڈیپٹیشنز پیدا ہوتی ہیں؟ بالکل درست۔ جب ہم کسی جاندار میں کوئی زبردست صلاحیت دیکھتے ہیں نا، جیسے چیتے کی تیز رفتاری یا گرگٹ کا رنگ بدلنا، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیتے یا گرگٹ کے فائدے کے لیے ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ نہیں، اصل میں یہ آپٹیمون کا تصور ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تمام خصوصیات دراصل اس بنیادی اکائی کے فائدے کے لیے ہیں جو نسل در نسل سفر کر رہی ہے۔ فرد یا جاندار تو آخرکار مر جاتا ہے، چیتے کی تیز رفتاری اسی چیتے کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ ہاں، جو چیز باقی رہتی ہے وہ ان خصوصیات کو بنانے والی معلومات ہے، یعنی وہ ریپلیکیٹر۔ اور یہیں سے ریپلیکیٹر کی دو اقسام سامنے آتی ہیں، پیسیو ریپلیکیٹرز اور ایکٹیو ریپلیکیٹرز۔ یہ فرق مجھے پڑھتے ہوئے کافی حیران کن لگا، مطلب پیسیو اور ایکٹیو میں اتنا واضح فرق ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ پیسیو ریپلیکیٹر یا غیر متحرک ریپلیکیٹر کو ہم ایک ایسی دستاویز کی طرح سمجھ سکتے ہیں جسے آپ نے فوٹو کاپی مشین میں رکھا ہو۔ صحیح۔ اس کی کاپیز تو بن رہی ہیں، لیکن اس دستاویز پر لکھی ہوئی تحریر کا اس بات پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ وہ کتنی بار کاپی ہوگی۔ یعنی چاہے اس پر کوئی شاکار نظم لکھی ہو یا صرف خالی لکیریں ہوں، مشین اسے بس کاپی کر دے گی۔ بالکل، جبکہ دوسری طرف ایکٹیو ریپلیکیٹر وہ ہے جو اپنی ساخت یا خصوصیات کے ذریعے خود اپنے کاپی ہونے کے امکانات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مطلب اگر ہم حیاتیات کی بات کریں تو ڈی این اے کی مثال لے سکتے ہیں۔ 100%۔ ایک جین صرف ایک غیر فعال کوڈ نہیں ہوتا، وہ ایک ایسا پروٹین بناتا ہے یا جسم میں ایسی تبدیلی لاتا ہے جو اس جاندار کی بقا میں مددگار ہو۔ اور اگر جاندار زندہ رہے گا تو وہ جین خود بخود زیادہ کاپی ہوگا، یعنی وہ اپنے کاپی ہونے کے عمل پر خود ایک ایکٹیو اثر ڈال رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدرتی انتخاب کی چھلنی میں صرف ایکٹیو ریپلیکیٹرز ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن بات صرف ایکٹیو ہونے پر ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور تفریق ہے جس نے مجھے بہت سوچنے پر مجبور کیا، اور وہ ہے جرم لائن اور ڈیڈ اینڈ ریپلیکیٹرز کا فرق۔ ہاں، یہ بہت طاقتور نکتہ ہے۔ ہمارے جسم کے خربوں خلیات میں ڈی این اے موجود ہے، آپ کے جگر کے خلیے میں، جلد کے خلیے میں، اور یہ اپنی کاپیز بھی بنا رہے ہیں۔ لیکن ارتقائی لحاظ سے تو یہ سب ڈیڈ اینڈز ہیں نا، بند گلی ہیں۔ بالکل، کیونکہ جب ایک جاندار مرتا ہے تو اس کے جگر اور جلد کا ڈی این اے ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتا ہے، وہ اگلی نسل میں منتقل نہیں ہوتا۔ تو اصل اہمیت صرف جرم لائن ریپلیکیٹرز کی ہے۔ ہاں، جرم لائن سے مراد وہ تولیدی خلیات ہیں، یعنی اسپرم یا ایگ کا ڈی این اے۔ یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے ایک ریپلیکیٹر ایک طویل عرصے تک اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے اور اگلی نسلوں میں جا سکتا ہے۔ تو یہاں سے میں یہ نتیجہ اخذ کر سکتی ہوں کہ ارتقاء میں کامیابی کے لیے ایک ریپلیکیٹر میں 3 بنیادی خوبیاں ہونی چاہیے۔ اور وہ کیا ہیں؟ پہلی، لمبی عمر، یعنی وہ اپنی ساخت کو لمبے عرصے تک برقرار رکھ سکے۔ دوسری خوبی، تعداد، یعنی وہ اپنی زیادہ سے زیادہ نقول بنا سکے۔ صحیح۔ اور تیسری ہے درستگی، مطلب کاپی بننے کے عمل میں کم سے کم غلطیاں ہوں تاکہ معلومات ضائع نہ ہوں، جسے ہم فائیڈیلٹی بھی کہتے ہیں۔ اور آپ کی بات بالکل درست ہے۔ جب ہم ان تینوں شرائط کو دیکھتے ہیں تو جینز ہی دراصل وہ ایکٹیو جرم لائن ریپلیکیٹرز ہیں جو ارتقاء کی اصل اکائی کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ تو یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب ہم چیپٹر 6 میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر جینز ریپلیکیٹر ہیں تو پھر ہم کیا ہیں؟ میرا مطلب ہے ہم، انسان، جانور، یہ تمام جاندار کیا ہیں؟ عام مشاہدہ تو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ایک بلی دوسری بلی کو جنم دے رہی ہے تو وہ اپنی کاپی بنا رہی ہے۔ لیکن سالماتی حیاتیات کا جو سینٹرل ڈوگما ہے وہ تو اس کے خلاف ہے۔ بالکل خلاف ہے۔ سینٹرل ڈوگما کا بنیادی اصول یہ ہے کہ معلومات کا بہاؤ ہمیشہ ڈی این اے سے پروٹین کی طرف ہوتا ہے، کبھی پروٹین سے واپس ڈی این اے کی طرف نہیں جاتا۔ یعنی جاندار اپنی زندگی میں جو خصوصیات اپناتے ہیں وہ اگلی نسل میں منتقل نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے جانداروں کو ریپلیکیٹر سمجھنا بائیولوجی کے بنیادی اصول کے خلاف ہے، وہ محض ایک حتمی پیداوار ہیں۔ کتاب میں اس حوالے سے مادہ سٹک انسیکٹ کی ایک بہت زبردست مثال دی گئی ہے۔ ہاں، وہ کیڑا جو لکڑی کی سوکھی ٹہنی جیسا دکھتا ہے۔ بالکل،
فرض کریں کہ ایک انسٹک انسیکٹ کا پیر کٹ جاتا ہے اور وہ اپنی باقی زندگی 5 پیروں کے ساتھ گزارتی ہے، تو جب وہ انڈے دے گی تو ان تمام بچوں کے 6 ہی پیر ہوں گے، کسی کا پیر کٹا ہوا نہیں ہوگا۔ مطلب جو خصوصیات ایک نسل میں ضائع ہو جائیں وہ اگلی نسل تک نہیں جاتی، اس لیے جاندار ریپلیکیٹر نہیں ہو سکتے۔ یہ مثال لامارک اور ڈارون کے نظریے کا فرق بہت خوبی سے واضح کرتی ہے۔ اگر جاندار خود ریپلیکیٹر ہوتا تو وہ کٹے ہوئے پیر کی خصوصیت اگلی نسل میں چلی جاتی۔ تو اگر ہم اسے روزمرہ کی زندگی سے جوڑیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جاندار صرف ایک خول ہے، ایک گاڑی کی طرح؟ اصل میں ڈاکنز نے لفظ وہیکل ہی استعمال کیا ہے۔ جاندار دراصل وہ طبی مشینیں یا مشترکہ گاڑیاں ہیں جن کے اندر ریپلیکیٹرز یعنی جین سفر کرتے ہیں۔ ایک بقا کی مشین؟ جی، اربوں سال کے ارتقائی سفر میں جینز نے یہ سیکھ لیا کہ اگر وہ کھلے ماحول میں رہیں گے تو کیمیائی عوامل انہیں تباہ کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنے ارد گرد خلیات کی دیواریں بنائیں، ٹیشوز بنائے، اعضاء بنائے، اور یوں ایک پیچیدہ وہیکل تیار ہو گئی۔ یعنی جانداروں کا یہ جو اتنا پیچیدہ لائف سائیکل ہے اور اعضاء کی جو ہم آہنگی ہے وہ دراصل ان جینز کی کامیابی کے لیے بنائی گئی ہے۔ بالکل، اور چونکہ وہ سب ایک ہی گاڑی میں سوار ہیں اس لیے ارتقاء نے انہیں مجبور کیا ہے کہ وہ آپس میں تعاون کریں تاکہ مسافر اپنی اگلی منزل تک پہنچ سکیں۔ لیکن یہاں سننے والوں کے ذہن میں ایک سوال ابھر سکتا ہے، کیا مختلف گروپس یا انواع ریپلیکیٹر نہیں ہو سکتے؟ اکثر کہا جاتا ہے کہ جانور اپنی نسل کی بقا کے لیے کام کرتے ہیں۔ گروپ سلیکشن کا تصور یہ بظاہر بہت پرکشش لگتا ہے، لیکن اگر ہم تنقیدی جائزہ لیں تو ریاضیاتی اور ارتقائی منطق پر یہ پورا نہیں اترتا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، گروپس ارتقائی لحاظ سے بہت غیر مستحکم ہوتے ہیں۔ جانور ہجرت کرتے ہیں، ایک گروہ سے نکل کر دوسرے میں جاتے ہیں، تو ان میں وہ درستگی اور تسلسل نہیں ہوتا جو ایک سچے ریپلیکیٹر میں ہونا چاہیے۔ مطلب گروپس کے بننے اور ختم ہونے کی رفتار جینز کی رفتار سے بہت مختلف ہے۔ ہاں، اور اگر ایک تعاون کرنے والے گروہ میں ایک بھی خود غرض جین آ جائے تو وہ تیزی سے پھیلے گا اور پورے گروہ کو تبدیل کر دے گا۔ اس لیے گروپس کو زیادہ سے زیادہ انتہائی کمزور وہیکلز کہا جا سکتا ہے، ریپلیکیٹر نہیں۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن اب ایک اور حیرت انگیز انکشاف کی طرف چلتے ہیں۔ ہم فرض کر رہے تھے کہ جینز اور وہیکل کا مفاد 100% ایک ہی ہے کیونکہ سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ لیکن کبھی کبھی جینز اور جاندار کے مفادات آپس میں ٹکرا بھی جاتے ہیں نا؟ بالکل، اور یہ حیاتیات کے سب سے سنسنی خیز مظاہر میں سے ایک ہے۔ ہم انہیں آؤٹ لا جینز یا باغی جینز کہتے ہیں۔ باغی جینز؟ یہ وہ جینز ہیں جو جاندار کی مجموعی فٹنس کی قیمت پر اپنی بقا کو ترجیح دیتے ہیں؟ بالکل، یہ جاندار کو نقصان پہنچا کر بھی خود کو اگلی نسل میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال میوسس کے عمل میں گڑبڑ کرنے والے جینز ہیں۔ میوسس یعنی وومل جس سے تولیدی خلیات بنتے ہیں۔ ہاں، قدرت کا اصول ہے کہ ہر جین کے پاس اگلی نسل میں جانے کے 50% امکانات ہوتے ہیں، ایک شفاف لاٹری کی طرح۔ لیکن یہ جو سیگریگیشن ڈسٹارٹرز ہیں یہ اس شفافیت کو نہیں مانتے۔ جی، یہ لاٹری کو ہیک کر لیتے ہیں۔ یہ دوسرے نارمل جین کو تباہ کر کے اپنے امکانات 50% سے بڑھا کر 90% تک لے جاتے ہیں۔ جین کے لحاظ سے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن جاندار کے لیے تو یہ تباہی ہے نا؟ 100%، کیونکہ یہ باغی جینز اکثر اپنے ساتھ بیماریاں یا خامیاں لاتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل جنگ جینز کی ہے، جانداروں کی نہیں۔ ارتقاء جاندار کے لیے نہیں بلکہ ریپلیکیٹر کے بقا کے لیے ہو رہا ہے۔ اور یہاں سے گفتگو ایک اور ہی وسیع تناظر میں داخل ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ سب صرف حیاتیات یا ڈی این اے تک محدود نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر کوئی بھی ایسی چیز جو خود کو کاپی کر سکتی ہے ریپلیکیٹر بن سکتی ہے تو یہ اصول انسانی ثقافت پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اور یہیں سے میمز کا تصور متعارف ہوتا ہے۔ جی، میمز۔ جس طرح جینز حیاتیاتی معلومات کو پھیلاتے ہیں اسی طرح میمز ثقافتی معلومات کے ریپلیکیٹرز ہیں۔ مطلب نظریات، رویے، رسم و رواج، فیشن یا کوئی کیچ فریز۔ بالکل، یہ انسانی دماغوں کے درمیان نقل ہو کر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ انسانی ثقافت بھی اسی ریپلیکیشن کے اصول پر کام کرتی ہے اور ان پر بھی وہی لمبی عمر، تعداد اور درستگی کے اصول لاگو ہوتے ہیں۔ تو اگر میں آج کے اس پورے سیشن کے اہم لمحات کو سمیٹوں تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے
کیسے جینز اصل ریپلیکیٹرز ہیں اور جاندار محض ان کی بنائی ہوئی شاندار گاڑیاں یہ وہیکلز ہیں۔ اور اس زاویے سے ارتقاء کو دیکھنے سے ہمیں زندگی کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ بظاہر بے ترتیب لگنے والے رویے اچانک منطقی لگنے لگتے ہیں۔ یہ حصہ جین اور جاندار کے تعلق کو گہرائی سے واضح کرتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم رویوں اور حکمت عملیوں پر بات کریں گے۔ اور وہ بحث گیم تھیوری کے حوالے سے بہت اہم ہونے والی ہے۔ بالکل، لیکن جانے سے پہلے میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی جو انہیں واقعی سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ ضرور۔ اگر ہمارا جسم ہمارے جینز کی گاڑیاں ہیں اور ہمارا دماغ نظریات یا میمز کی گاڑیاں ہیں، تو پھر وہ کون سی چیز ہے جسے ہم حقیقت میں اپنی ذات یا اپنی مرضی کہتے ہیں؟ کیا ڈرائیونگ سیٹ پر ہم خود بیٹھے بھی ہیں؟ اس خیال کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ علم کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ ہم رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دی ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ کے گہرے مطالعے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور واضح رہے کہ یہ اس سلسلے کا پارٹ 4 ہے۔ جی، پارٹ 4 ہے، اور آج کی گفتگو بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ صحیح کہا۔ آج کا جو ہمارا مشن ہے نا، وہ ایوولوشن یا ارتقاء کے اس روایتی تصور کو تھوڑا تبدیل کرنا ہے جس میں ہم عام طور پر صرف ایک فرد کی کامیابی کو دیکھتے ہیں۔ ہاں، یعنی انڈیویجول کی سروائیول کو۔ بالکل۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بقا کا یہ کھیل محض ایک جاندار کا نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹریٹجی اور جسم کے اندر موجود باغی جینز کی ایک بہت ہی پیچیدہ کشمکش ہے۔ تو چلیں اس بات کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ ضرور۔ کیونکہ آج کوئی عام بائیولوجی کا سبق نہیں ہے، ہم قدرت کے ایک ایسے نظام کا پردہ چاک کرنے جا رہے ہیں جو زندگی کے بارے میں ہمارا بنیادی زاویہ ہی بدل دے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ موضوع واقعی ارتقائی حیاتیات یعنی ایوولوشنری بائیولوجی کو سمجھنے کے لیے ایک نیا دروازہ کھولتا ہے۔ دیکھیں، جب بھی ارتقاء کا ذکر آتا ہے جی، تو ذہن میں فوراً ایک طاقتور شیر یا کسی چیتے کا خاکہ ابھرتا ہے جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے نا؟ ہاں، سروائیول آف دا فٹسٹ کا وہی پرانا تصور۔ بالکل، لیکن ڈاکنز کی اس بحث میں فرد کی اہمیت تھوڑی پیچھے رہ جاتی ہے اور اسٹریٹجی یا حکمت عملی مرکز میں آ جاتی ہے۔ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو جاندار کا رویہ، اس کے فیصلے بالکل ایک کمپیوٹر پروگرام کی طرح کام کرتے ہیں۔ ایک کمپیوٹر پروگرام کی طرح؟ یہ تھوڑا یعنی وہ اپنے ماحول کے مطابق ایک خاص قسم کی کوڈنگ کے تحت عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوڈنگ ان کی جینیاتی ہدایات ہیں۔ انفرادی جاندار تو محض اس پروگرام کو چلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ کمپیوٹر پروگرام والا زاویہ بہت دلچسپ ہے۔ مطلب جاندار صرف ایک ہارڈ ویئر ہے اور اصل کھیل سافٹ ویئر کا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ میں ڈاکنز کے نوٹس میں جین براکمن کی ڈگر واسپ یعنی مٹی کھودنے والی بھر کی تحقیق پڑھ رہی تھی، اور سچی بات ہے ان بھروں کا رویہ مجھے بظاہر بڑا متضاد سا لگا۔ ہاں، وہ واسپ والی مثال بہت مفید ہے اس کانسیپٹ کے لیے۔ براکمن نے دیکھا کہ یہ بھرنے انڈے دینے کے لیے گھونسلے بناتے وقت ایک ہی وقت میں 2 مختلف طریقے استعمال کر رہی ہیں۔ کچھ تو باقاعدہ محنت کر کے مٹی کھودتی ہیں، نیا گھونسلہ بناتی ہیں، جسے ڈگنگ کہا گیا ہے۔ جی، ڈگنگ۔ لیکن پھر کچھ ایسی بھی ہیں جو محنت کرنے کے بجائے سیدھا کسی اور کے بنے بنائے گھونسلے میں گھس کر اس پہ قبضہ جمانے کی کوشش کرتی ہیں، جس کو اینٹرنگ کہتے ہیں۔ بالکل۔ تو مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر قبضہ کرنا اتنا ہی آسان ہے تو پھر ساری کی ساری بھیڑیں یہی طریقہ کیوں نہیں اپنا لیتی؟ محنت کیوں کرنی ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں طریقوں میں سے کوئی بھی ایک طریقہ ہر صورتحال میں فاتح نہیں ہوتا۔ اچھا۔ دیکھیں، بظاہر لگتا ہے کہ قبضہ کرنا یعنی اینٹرنگ توانائی بچانے کا بہترین طریقہ ہے، لیکن اس میں خطرہ بھی تو ہے نا۔ ہاں، مفت کا کھانا کہاں ملتا ہے؟ بالکل۔ اگر ایک بھیڑ کسی ایسے گھونسلے میں داخل ہوتی ہے جس کی ملکہ وہاں پہلے سے موجود ہے تو ایک شدید لڑائی ہو سکتی ہے جس میں جان بھی جا سکتی ہے اور وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ صحیح۔ دوسری طرف نیا گھونسلہ کھودنے میں توانائی لگتی ہے، تھکان ہوتی ہے، لیکن وہاں لڑائی کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دونوں کے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں۔ اور اسی مقام پر مینرڈ سمتھ کا ایوولوشنریلی سٹیبل اسٹریٹجی یا ESS کا تصور اس ساری الجھن کو سلجھاتا ہے۔ ESS؟ جی، ESS بنیادی طور پر گیم تھیوری کا بائیولوجی میں اطلاق ہے۔
اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی حکمت عملی صرف اس وقت تک کامیاب رہتی ہے جب تک وہ پوری آبادی کے اندر ایک مخصوص ریاضیاتی توازن برقرار رکھے۔ ریاضیاتی توازن تھوڑا واضح کریں گے اسے؟ اگر ہم فرض کریں کہ کسی وجہ سے آبادی میں تمام بھیڑیں صرف نیا گھونسلہ بنانے لگ جائیں تو کیا اس سے آبادی زیادہ پرامن اور مستحکم نہیں ہو جائے گی؟ مستحکم تو نہیں ہوگی، بلکہ یہ صورتحال قبضہ کرنے والی اسٹریٹجی کے لیے ایک کھلا دعوت نامہ بن جائے گی۔ وہ کیسے؟ سوچئے نا، اگر ہر طرف محنتی بھیڑیں نئے اور محفوظ گھونسلے بنا رہی ہیں تو کسی بھی ایسی بھیڑ کے لیے جو اچانک قبضہ کرنے کی جینیاتی ہدایت کے ساتھ پیدا ہو جائے، اس کے لیے تو یہ ایک جنت ہوگی۔ اسے ہر طرف بنے بنائے خالی گھونسلے مل جائیں گے؟ بالکل، وہ بغیر کسی محنت کے تیزی سے انڈے دے گی اور اس کی نسل بہت تیزی سے پھیلے گی۔ ہاں، کیونکہ برا وقت تو انہی کا چل رہا ہے نا جو محنت کر رہی ہیں۔ صحیح کہا۔ لیکن دیکھیں، جیسے جیسے قبضہ کرنے والی بھیڑوں کی تعداد بڑھے گی تو بنے بنائے گھونسلے تو کم پڑنے لگ جائیں گے نا۔ پھر تو قبضہ کرنے والی آپس میں ہی لڑنے لگ جائیں گی۔ ایگزیکٹلی، وہ آپس میں ہی خالی گھونسلوں کے لیے لڑ لڑ کر مرنے لگ جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی کوئی ایک طریقہ حد سے زیادہ مقبول ہوتا ہے، اس کا فائدہ خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جی، یہ تو روزمرہ زندگی میں ٹریفک کی نظام جیسا ہی لگ رہا ہے مجھے۔ ٹریفک۔ وہ کیسے؟ فرض کریں دو راستے ہیں، ہے نا؟ ایک میں ہائی وے اور ایک بائی پاس۔ اب اگر سب سوچیں کہ ہائی وے تیز ہے اور وہاں چلے جائیں تو ہائی وے پر شدید ٹریفک جام ہو جائے گا۔ صحیح۔ اور بائی پاس والا راستہ زیادہ تیز ثابت ہوگا۔ کامیابی کسی ایک راستے کو مستقل چن لینے میں نہیں ہے، بلکہ اس توازن کا حصہ بننے میں ہے جو اس وقت کام کر رہا ہو۔ ایک عام سننے والے کے لیے شاید یہ مثال اس پیچیدہ ESS کے تصور کو تھوڑا آسان بنا دے۔ وہ ٹریفک والی مثال بہت حد تک ٹھیک ہے، لیکن ارتقاء کے معاملے میں نا اس میں ایک اور پرت شامل کر لیں۔ کون سی پرت؟ ٹریفک میں تو انسان شعوری طور پر راستہ بدلتا ہے نا کہ وہاں رش ہے تو یہاں سے چلتے ہیں، لیکن بھیڑیں یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر نہیں کر رہیں۔ تو کون کر رہا ہے فیصلہ؟ ان کے جینز ایک اوسط تناسب یعنی ایوریج ریشیو طے کر دیتے ہیں۔ نیچرل سلیکشن قدرتی طور پر ان جینیاتی ہدایات کو ایک خاص شرح پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر شاید 70% کھودنے کا رجحان اور 30% قبضہ کرنے کا۔ اچھا، تو یہ ریشو پہلے سے سیٹ ہوتی ہے؟ جی، جب یہ تناسب برقرار رہتا ہے تو آبادی مستحکم لیتی ہے۔ اگر یہ بگڑتا ہے تو ایولیوشنری پریشر اسے واپس اسی ESS کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ صحیح۔ اور یہی وجہ ہے کہ انفرادی جاندار کے جیتنے یا ہارنے سے زیادہ اس پوشیدہ اسٹریٹجی کو ارتقاء کی اصل اکائی مانا جاتا ہے، جو نسل در نسل چلتی ہے۔ یہ واقعی سوچ کے زاویے بدلنے والی بات ہے۔ ہم ہمیشہ فرد کو دیکھتے تھے، لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بقا کی یہ مقابلے بازی صرف باہر کی دنیا میں یا پھر بھیڑوں کے گھونسلوں تک محدود ہے، تو میرے خیال میں جسم کے اندرونی نظام کی طرف نظر ڈالنا اس سارے تصور کو الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ آپ چیپٹر 8 کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ بالکل۔ جب ہم ڈاکنز کی اس باہر کے رویوں کی بحث سے نکل کر اندرونی جنیاتی نظام کو دیکھتے ہیں تو یہ انکشاف ہوتا ہے کہ جاندار کا جسم بذات خود کوئی ایک متحد اور پرامن اکائی نہیں ہے، بلکہ وہ خود ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ یہ سچ ہے؟ ہم تو بچپن سے یہی پڑھتے آئے ہیں کہ جسم کے تمام خلیے، تمام سیلز اور جینز مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں۔ عمومی سطح پر دیکھا جائے تو یہ بات درست لگتی ہے کہ جسم ایک مشین ہے جس کے تمام پرزے یا جینز اس جسم کی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ڈاکنز نے جسم کو وہیکل یا گاڑی بھی کہا ہے نا؟ جی، گاڑی۔ ارتقائی سطح پر زیادہ تر وقت گاڑی کا مفاد اور جین کا مفاد متوازی چلتے ہیں۔ اگر گاڑی بچے گی یعنی جسم زندہ رہے گا تو جینز بھی اگلی نسل میں منتقل ہوں گے۔ صاف ظاہر ہے۔ لیکن یہ کہانی کا صرف ایک رخ ہے۔ کچھ جینز ایسے بھی ہیں جو اس مشترکہ مفاد کے اصول سے انحراف کرتے ہیں۔ انحراف کرتے ہیں؟ ہاں، ان کو بائیولوجی میں آؤٹ لا جینز یا باغی جینز کہا جاتا ہے۔ آؤٹ لاز؟ ان کا ایجنڈا صرف اپنی نقول یعنی اپنی کاپیز کو پھیلانا ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے پوری گاڑی کو یعنی پورے جسم کو داؤ پر کیوں نہ لگانا پڑے۔ یہ تصور کہ ہمارے اپنے DNA کا کوئی حصہ ہمارے ہی مجموعی مفاد کے خلاف کام کر سکتا ہے، واقعی کافی سنسنی خیز ہے۔ بالکل ہے۔ مجھے سمجھنے میں تھوڑی دقت ہو رہی ہے کہ یہ باغی جینز آخر بغاوت کرتے کیسے ہیں؟ مطلب اگر وہ جسم کو نقصان پہنچائیں گے تو وہ خود بھی تو اگلی نسل میں نہیں جا سکیں گے نا؟
گاڑی ڈوبے گی تو مسافر بھی تو ڈوبیں گے۔ اس میکانزم کو سمجھنے کے لیے ہمیں خلیوں کی تقسیم کے اس عمل کی طرف دیکھنا ہوگا جہاں سے اگلی نسل کی بنیاد پڑتی ہے، یعنی ریپروڈکٹیو پروسیس۔ جی، تولیدی عمل جس میں سپرم یا انڈے بنتے ہیں۔ قدرتی طور پر اس عمل میں ہر جین کے پاس اگلی نسل میں جانے کا 50-50 چانس ہوتا ہے۔ ایک فیئر لاٹری کی طرح۔ صحیح کہا، ایک لاٹری۔ لیکن آؤٹ لا جینز اس لاٹری میں باقاعدہ دھاندلی کرتے ہیں۔ دھاندلی؟ جی، انہیں ٹیکنیکی زبان میں سیگریگیشن ڈسٹارٹرز یا میوٹک ڈرائیو کے عوامل کہا جاتا ہے۔ ڈسٹارٹر کا مطلب ہی بگاڑ پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ کرتے کیا ہیں اصل میں؟ یہ جینز ایسے کیمیائی مادے یا پروٹینز بناتے ہیں جو ان سپرمز یا ان سیلز کو تباہ کر دیتے ہیں جن میں ان کے مقابلے والے جینز کی کاپی موجود ہوتی ہے۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے لاٹری نکالنے کا انتظار ہی نہیں کیا، انہوں نے اپنے مقابلے والے جینز کو پہلے ہی مار دیا تاکہ ان کے اگلی نسل میں جانے کا چانس 50% سے بڑھ کر 90 یا 100% تک پہنچ جائے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ تو جینیٹک سطح پر باقاعدہ ایک تخریب کاری ہے، ایک مرڈر ہے۔ لیکن اس سے اس جاندار کا، اس کاری کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ وہ جینز تو بس اندر ہی اندر اپنی تعداد بڑھا رہے ہیں نا؟ نقصان اس وقت تباکن شکل اختیار کر لیتا ہے جب یہ بغاوت کسی اہم نظام پر اثر انداز ہو۔ ایک بہت ہی واضح مثال ان باغی جینز کی ہے جو جنس کا تعین کرنے والے کروموسومز پر حملہ کرتے ہیں۔ جنس کا تعین یعنی سیکس کروموزومز؟ جی، فرض کریں ایک ایسا باغی جین پیدا ہو گیا جو صرف نر کروموزوم یعنی میل کروموزوم کے ساتھ خود کو جوڑتا ہے اور پیدا ہونے والے ان تمام اسپرمز کو تباہ کر دیتا ہے جن میں مادہ کروموزوم یعنی فیمیل کروموزوم ہوتا ہے۔ اچھا۔ اب وہ جاندار جس میں یہ جین موجود ہے وہ صرف اور صرف نر بچے ہی پیدا کرے گا۔ تو اس میں نقصان کیا ہے؟ وقتی طور پر تو اس مخصوص باغی جین کی آبادی میں بہت تیزی سے نمو ہوگی کیونکہ اس کے حامل افراد زیادہ تیزی سے پھیلیں گے، لیکن سوچیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کچھ ہی نسلوں کے بعد پوری آبادی میں صرف نر ہی نر رہ جائیں گے، مادہ کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ نیا تولیدی عمل ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ بالکل۔ اور اگر آبادی میں مادائیں بچیں گی ہی نہیں تو وہ پوری کی پوری نسل یا نوع ہی معدوم ہو سکتی ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ وقتی فائدے کی اندھی دوڑ میں اس کشتی میں ہی سوراخ کر دینا جس میں آپ خود سوار ہیں۔ صحیح مثال دی آپ نے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں، اگر یہ باغی جین اتنے ہی خطرناک اور خود غرض ہیں تو زندگی کا وجود اب تک برقرار کیسے ہے؟ زمین پر تو ہر جاندار کو کب کا معدوم ہو جانا چاہیے تھا اس حساب سے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ارتقائی دفاعی نظام حرکت میں آتا ہے۔ چونکہ ایک باغی جین کی اس دھاندلی کی وجہ سے گاڑی کے باقی تمام ہزاروں جینز کا مستقبل خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس لیے وہ باقی جینز ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھتے۔ وہ جوابی حملہ کرتے ہیں۔ جی، ارتقائی عمل کے دوران ایسے جینز بھی پیدا ہوتے ہیں جن کا کام ہی ان باغیوں کے اثرات کو زائل کرنا ہوتا ہے۔ اچھا؟ انہیں ماڈیفائر جینز یا ترمیم کرنے والے جینز کہا جاتا ہے۔ جب کوئی باغی جین اپنا زہریلا پروٹین چھوڑ کر دھاندلی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ماڈیفائر جینز اس زہر کا توڑ یعنی تریاک بنانا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ وہ جو منصفانہ 50-50 والا نظام تھا وہ واپس آ جائے۔ بالکل، تاکہ وہ سسٹم دوبارہ بحال ہو سکے۔ یہ تو باقاعدہ ایک مائکروسکوپک جنگ چل رہی ہے ہمارے اندر۔ صحیح کہا۔ مقالات میں بایولوجسٹ اس نظام کے لیے پارلیمنٹ آف جینز کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یہاں بہت فٹ بیٹھتا ہے۔ جی، جنزے کی پارلیمنٹ۔ ایک پارلیمنٹ میں مختلف اراکین کے اپنے اپنے مفادات ضرور ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک رکن عمارت کی بنیادیں ہی کھودنا شروع کر دے تو باقی سب جمع ہو جاتے ہیں۔ بالکل، باقی تمام اراکین اپنے ذاتی اختلافات بلا کر اس ایک تخریب کار کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں تاکہ پورا جمہوری نظام نہ گر جائے۔ ہمارا ڈی این اے بھی شاید ایک ایسی ہی پارلیمنٹ ہے جہاں اکثریت مل کر ان چند انتہا پسندوں کو دبا لیتی ہے۔ یہ کمپیریزن بہت زبردست ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، کیا اس پارلیمنٹ میں کبھی ڈیڈ لاک نہیں آتا؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ باغی جینز اتنے طاقتور ہو جائیں کہ ماڈیفائر جینز انہیں روکنے میں ناکام ہو جائیں؟ یہ ایک بہت اہم اور بنیادی سوال ہے اور اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، ناکام ہو جاتے ہیں۔
جی، جینز کی یہ پارلیمنٹ کبھی بھی ایک پرفیکٹ یا مثالی نظام نہیں ہے۔ جب بھی کسی باغی جین کا وار ماڈیفائر جینز کے دفاع پر بھاری پڑتا ہے تو اس کے نتائج بہت سنگین ہوتے ہیں۔ کس قسم کے نتائج؟ کئی جینیاتی بیماریاں، حتیٰ کہ بعض اوقات پوری کی پوری مقامی آبادیوں کا خاتمہ اسی ناکام دفاع کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایولیوشنری سطح پر اس عمل کو ہم ایک آرمز ریس یا ہتھیاروں کی دوڑ کہتے ہیں۔ ہاں، آرمز ریس۔ باغی جینز دھاندلی کا کوئی نیا اور طاقتور طریقہ ڈھونڈتے ہیں جس کے جواب میں ماڈیفائر جینز کوئی نیا دفاعی ہتھ کنڈا تیار کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو ہمارے خلیوں کے اندر ہر وقت ہر لمحے جاری ہے۔ اس ساری گفتگو سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ہم ایوولوشن کو عموماً جتنا سادہ یا سیدھا راستہ سمجھتے تھے نا، حقیقت اس سے کئی زیادہ تہدار ہے۔ بے شک۔ ہم سمجھتے تھے کہ ایک فرد کا جسم بہترین ارتقائی گاڑی ہے کیونکہ یہ ایک پرامن اکائی ہے، لیکن در حقیقت یہ گاڑی اس لیے بہترین ہے کیونکہ اس کے اندر موجود لاکھوں جینز کا مشترکہ مفاد، ان کی مجبوری کا وہ اتحاد ہے جو چند باغیوں کی بغاوتوں کو اکثریت کے دباؤ سے کچل دیتا ہے۔ صحیح۔ تعاون اور اتحاد محض کوئی اخلاقی خوبی نہیں ہے، بلکہ ان جینیاتی پرزوں کے درمیان بقا کے لیے طے پانے والی ایک عملی مفاہمت کا نام ہے۔ بلا شبہ ایسا ہی ہے، اور یہ ہمیں سائنس اور بالخصوص ارتقائی حیاتیات میں چیزوں کو دیکھنے کا ایک بہت ہی پختہ آئینہ فراہم کرتا ہے۔ جو رویہ ہمیں باہر سے محض ایک جاندار کی خوبی، اس کا تعاون یا اس کا غصہ لگ رہا ہوتا ہے، دراصل وہ اس کے اندر چلنے والی ایک پیچیدہ ریاضیاتی اور جینیاتی حکمت عملی کی محض ایک جھلک ہوتی ہے۔ کیا بات ہے! زندگی کے اس بساط پر مہرے انفرادی جاندار نہیں ہیں، بلکہ وہ پوشیدہ جینیاتی معاہدے اور حکمت عملیاں ہیں جو نسل در نسل سفر کرتی ہیں۔ بہت خوب۔ اس گہرے مطالعے کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ دیگر وصف کی ان متضاد حکمت عملیوں سے لے کر جسم کے اندر موجود جینز کی پارلیمنٹ اور ان کی بغاوتوں تک ہر قدم پر بقا کا ایک پیچیدہ رقص جاری ہے۔ ایک بہترین خلاصہ۔ اور آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے سننے والوں کے لیے سوچنے کا ایک گہرا سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر انسانی جسم محض ایک گاڑی ہے اور اس کے اندر جینز کی اپنی ایک الگ جنگ، صلح، بغاوتیں اور معاہدے چل رہے ہیں، جی، تو کیا انسان کا ہر فعل، اس کی خوشی، اس کا غصہ اور اس کے فیصلے واقعی اس کی اپنی آزاد مرضی کا نتیجہ ہوتے ہیں، یا پھر یہ سب کچھ ان قدیم جینیاتی معاہدوں کی محض ایک بازگشت ہے جو انسانی شعور کے وجود میں آنے سے بھی لاکھوں سال پہلے طے پا چکے تھے؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی باشعور انسان کو بہت دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور بائیولوجی کے ساتھ ساتھ فلسفے کی سرحدوں کو بھی چھوتا ہے۔ بالکل۔ خیر، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے حصے میں ہم ڈی این اے اور اس کے خود غرض رویوں پر بات کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے جینوم کا ایک بڑا حصہ محض مفتخوری کر رہا ہے۔ تب تک کے لیے تحقیق جاری رکھیے اور سوال اٹھاتے رہیے۔ یہ اس تفصیلی جائزے کا پارٹ 5 ہے، اور آج کا جو موضوع ہے نا، وہ بائیولوجی کے کچھ ایسے تصورات کو چیلنج کرنے والا ہے جو ہم نے ہمیشہ سے بس سچ مان لیے ہیں۔ مطلب ہم عموماً یہی سوچتے ہیں نا کہ ہمارا ڈی این اے ہماری بہتری کے لیے کام کرتا ہے۔ بالکل، ہمارا جسم بنانے کے لیے کام کرتا ہے اور اسے صحت مند رکھتا ہے۔ ہاں، لیکن رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دی ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ کے چیپٹر 9 اور 10 پڑھنے کے بعد تو سچ میں دماغ ہی گھوم جاتا ہے۔ کیا ہو اگر ہمارے اندر موجود زیادہ تر ڈی این اے ہماری بہتری کے لیے کام ہی نہ کر رہا ہو، بلکہ وہ محض ایک مفت سواری لے رہا ہو، ایک فری رائیڈ؟ اور ارتقائی سائنس کا وہ مشہور لفظ فٹنس، جس پر پوری بائیولوجی کھڑی ہے، وہ دراصل سائنسدانوں کے لیے کس قدر الجھن کا باعث ہے؟ یہ بہت دلچسپ ہے، کیونکہ آج ہم ارتقائی اصطلاحات کا ذرا گہرائی سے تجزیہ کریں گے اور یہ جانیں گے کہ جینز کیسے خود غرض ہو سکتے ہیں، اور مروجہ سائنسی نظریات پر ڈاکنز کی اصل تنقید کیا ہے۔ ارتقائی اصطلاحات کا یہ جو تجزیہ ہے نا، یہ واقعی کئی روایتی نظریات کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ بالکل،
اور میں تو کہوں گی کہ جینوم کے اس حصے سے بات شروع کرتے ہیں جسے برسوں تک جنک ڈی این اے یا پھالتو ڈی این اے کہا جاتا رہا۔ مطلب یہ بات ہمیشہ سے میرے لیے حیران کن رہی ہے کہ ہمارے خلیوں میں موجود ڈی این اے کا ایک بہت بڑا حصہ تو پروٹین بنانے کے عمل میں سرے سے حصہ ہی نہیں لیتا۔ ہاں، وہ بس وہاں موجود ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی بہت موٹی کتاب کے سینکڑوں صفحات بس خالی ہوں، یا ان پر ایسی زبان لکھی ہو جس کا کہانی سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ لیکن اب بائیولوجی اس کچرے یا جنگ کو ایک نیا نام دے رہی ہے، سیلفش ڈی این اے، یعنی یہ پھالتو نہیں ہے، اس کا اپنا ایک ایجنڈا ہے۔ صحیح، اور دیکھیں یہ ایجنڈا صرف اور صرف اپنی بقا اور اپنی کاپیوں بنانے تک محدود ہے۔ سیلفش ڈی این اے خلیوں کی مرمت یا جسم کی تعمیر میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا۔ ارتقائی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ اس رومانوی سوچ کو الٹ دیتا ہے کہ جینز جسم کے خادم ہیں۔ حقیقت میں جسم ان جینز کے لیے بس ایک عارضی بقا کی مشین ہے، ایک سروائیول مشین۔ ہاں، جینز اس مشین کو ایک سواری کے طور پر استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ خود کو اگلی نسل تک بخیریت پہنچا سکیں۔ جب مشین مطلب جسم بوڑھا ہو کر تباہ ہونے لگتا ہے تو یہ جینز تولیدی خلیوں کے ذریعے اگلی مشین میں پہلے ہی منتقل ہو چکے ہوتے ہیں۔ جسم کو محض ایک گاڑی سمجھنے والا یہ خیال واقعی چکرا دینے والا ہے، اور اسی تناظر میں مجھے جمپنگ جینز کا تصور یاد آ رہا ہے۔ اگر ہم وائرس یا کینسر کے خلیوں کی بات کریں تو وہ جسم کے اندر آزادانہ پھیلتے ہیں نا، انہیں میزبان کے فائدے یا نقصان سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ جمپنگ جینز کا رویہ بھی کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سائنسی اصطلاح میں انہیں ٹرانسپوزونز کہا جاتا ہے، اور یہ جینز کی خود غرضی کا ایک انتہائی دلچسپ مظہر ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ جینوم کے اندر باقاعدہ چھلانگ لگاتے ہیں یا اپنی کاپیاں بنا کر ڈی این اے کے مختلف حصوں میں خود کو داخل کر لیتے ہیں۔ اور یہ سب میزبان جسم کی ضرورت کے بغیر ہو رہا ہوتا ہے۔ ہاں، سب سے اہم بات یہی ہے کہ انہیں ہوسٹ کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کے اس عمل سے بعض اوقات خلیے کے معمول کے افعال میں خلل بھی پڑ جاتا ہے، بالکل کسی کمپیوٹر وائرس کی طرح جو سسٹم میں بس اپنی کاپیاں بناتا جائے۔ تاہم اس کا ایک ضمنی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جینیاتی تنوع پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ مطلب جینیٹک ڈائیورسٹی؟ صحیح، اگرچہ ان کا بنیادی مقصد صرف اپنا پھیلاؤ ہوتا ہے، لیکن ان کی اس اچھل کود سے جینوم میں نئی ترامیم ہو سکتی ہیں جو کبھی کبھار ارتقائی لحاظ سے فائدہ مند بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ اچھا، تو یعنی ہمارے خلیوں کے اندر ایک مسلسل خاموش جنگ جاری ہے۔ یہیں سے وہ تصور ابھرتا ہے جو مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگا، باغی جینز جنہیں آؤٹ لاس کہا گیا ہے، اور ان کے خلاف کام کرنے والے ماڈیفائرز یعنی ترمیم کنندہ جینز۔ یہ تو ایک باقاعدہ آرمز ریس ہے جو ڈی این اے کی سطح پر لڑی جا رہی ہے۔ ایک دم درست۔ اس کی سب سے بہترین مثال سیگریگیشن ڈسٹارٹرز ہیں۔ عام بائیولوجی کا اصول یہ ہے کہ جب تولیدی خلیے بنتے ہیں تو ہر جین کے اگلی نسل میں جانے کے امکانات 50% ہوتے ہیں۔ میوسس کا یہ عمل انتہائی منصفانہ مانا جاتا ہے۔ ہاں، وہ 50-50 والا اصول۔ بالکل، لیکن یہ آؤٹ لا جینز اس منصفانہ نظام میں دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ یہ قواعد توڑ کر خود کو اگلی نسل میں 90 یا 100% تک منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اس کی قیمت میزبان جاندار کی صحت یا اس کی تولیدی صلاحیت کی تباہی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے نتائج تو جاندار کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ ایک باغی جین پورے جسم کی قیمت پر اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ اسے تو ہم ایک ملک کے اندر موجود کسی باغی گروہ سے تشبیہ دے سکتے ہیں جو اپنی طاقت بڑھانے کے لیے پورے ریاستی نظام کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ لیکن دیکھیں، ارتقاء نے اس تباہی کو روکنے کا بھی ایک میکانزم تیار کیا ہوا ہے۔ یہیں پر ماڈیفائرز میدان میں آتے ہیں۔ ان جینز کا کام ان باغی جینز کی سرکشی کو کچلنا اور وہ 50% والا منصفانہ اصول دوبارہ نافذ کرنا ہوتا ہے۔ اسے جینز کی ایک پارلیمنٹ سمجھا جا سکتا ہے، جہاں ہر جین اپنا مفاد چاہتا ہے۔ ہاں، لیکن ماڈیفائرز ایک امن قائم کرنے والی فوج یا پولیس کی طرح کام کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر باغی جینز پوری طرح کامیاب ہو گئے تو پورا جاندار ہی مر جائے گا اور وہ باغی جینز خود بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے جینوم کے اندر ایک انتہائی نازک توازن قائم رہتا ہے۔ کیت کا خوف یا اے لمارکن سکیئر کہا گیا ہے۔ لمارک کا نظریہ تو برسوں پہلے مسترد ہو چکا تھا نا؟ بالکل، لمارک کا ماننا تھا کہ جاندار اپنی زندگی کے دوران محنت یا حالات سے جو خصوصیات حاصل کرتا ہے وہ اگلی نسل میں منتقل ہو جاتی ہیں۔
जैसे लोहार के पट्टे मेहनत से मजबूत होते हैं तो उसके बच्चों के पट्टे भी पैदाइशी तौर पर मजबूत होंगे। जो कि गलत है। जदीद जीनियात ने इसे गलत साबित किया, क्योंकि तब्दीलियां जीन्स में होती हैं। पट्टों की मश्क डीएनए को थोड़ी तब्दील करती है। फिर अचानक इस पुराने मुस्तरदशुदा नजरिए का खौफ क्यों पैदा हुआ? इस खौफ की जड़ें क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी और मुदाफती निज़ाम पर होने वाले कुछ हालिया तजुर्बात में हैं। मुदाफती निज़ाम हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जो ज़िंदगी के दौरान नई बीमारियों और वायरसेस का सामना करके उनसे लड़ना सीखता है। यानी ये एक हासिल शुदा खुसूसियात है। हाँ, हम जिंदगी में इम्यूनिटी बनाते हैं। सही। तो टेड स्टेल नामी एक माहिर मामूनियात ने कुछ ऐसे तजुर्बात किए जिनसे ये लगा कि शायद मुदाफ़ियाती निज़ाम की ये हासिल शुदा खुसूसियात किसी न किसी तरह जिन्याती मवाद में शामिल होकर अगली नस्ल तक मुंतकिल हो सकती हैं। ओ, तो ये डार्विन्स और तमाम इर्तिकाई माहिरीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा, क्योंकि अगर स्टेल के तजुर्बात दुरुस्त साबित हो जाते तो इसका मतलब था कि जिंदगी के दौरान सीखी गई मालूमात डीएनए में वापस लिखी जा सकती हैं। ये तो सेंट्रल डॉगमा के ही खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है। मतलब डीएनए से मालूमात प्रोटीन तक तो जाती हैं, लेकिन प्रोटीन या जिस्मानी तजुर्बात से वापस डीएनए में नहीं जा सकती। और यही वो बुनियादी नुक्ता था जिसने इस खौफ को जन्म दिया। अगर जिस्मानी सतह पर हासिल करदा खुसूसियात जीन्स में शामिल होने लगें तो फिर जिस्म महज एक बका की मशीन नहीं रहता, वो जीन्स की तश्कील में फ़ाल किरदार अदा करने लगता है। इससे तो इर्तिका का पूरा मॉडल ही उलट जाता। अगरचे वक्त के साथ साइंसी बरादरी ने इस टेल की तशरीह को मुस्तरद कर दिया और मज़ीद तजुर्बात से उसकी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन इस वाक़े ने ये वाज़े कर दिया कि इर्तिकाई नज़रियात की बुनियादें किस कदर हसास सवालात की जद में आ सकती हैं। बिल्कुल, ये साइंसी तारीख का एक सनसनीखेज मोड़ था। अच्छा, अब अगर हम इर्तिका की बात कर ही रहे हैं तो चैप्टर 10 की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है एन एगनी इन 5 फिट्स। ये चैप्टर तो इर्तिकाई बायोलॉजी के सबसे मकबूल लफ्ज़ फिटनेस पर एक ज़बरदस्त तनकीद है। हर्बर्ट स्पेंसर के मशहूर जुमले सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को डार्विन ने भी अपनाया था। आम फहम में इसका मतलब ताकतवर होना या माहौल से लड़कर बच जाना है, लेकिन डॉकिंस इसे एक बड़ी कमजोरी और इब्हाम का बाइस मानते हैं। इस इब्हाम की बुनियादी वजह यह है कि साइंसदानों ने उस एक लफ्ज़ में इतने मुख्तलिफ मानी ठूंस दिए हैं कि अब इसका कोई एक वाज़ेह साइंसी मतलब बाकी नहीं रहा। जब एक ही लफ्ज़ को मुख्तलिफ माहिरीन अपने अपने अंदाज में इस्तेमाल करेंगे तो कन्फ्यूजन तो पैदा होगी। अवाम के लिए फ़िटनेस का मतलब जिम जाना या सेहतमंद रहना हो सकता है, लेकिन पॉपुलेशन जेनेटिक्स में इसके मानी पेचीदा रियाजियाती मॉडल्स बन चुके हैं। हाँ, इस किताब में उन मुख्तलिफ तारीफों को 5 हिस्सों में बांटा गया है ताकि हम इस उलझन को समझ सकें। तो इन 5 तारीफों का बारी बारी जायजा लेते हैं। पहली तारीफ तो वही बुनियादी माना है ना, जिससे डार्विन का वास्ता था। हाँ, ओरिजिनल मीनिंग, यानी जिंदा रहने और अफजाइश नस्ल की आम सलाहियत। जो जानदार बच गया और उसने बच्चे पैदा कर लिए वो फिट है। ये सबसे सीधी और साफ बात है। लेकिन जैसे ही हम दूसरी तारीफ यानी पॉपुलेशन जेनेटिक्स की तरफ आते हैं तो बात अफराद से निकलकर जीन्स की रियाजी तक पहुंच जाती है। इसके मुताबिक फिटनेस किसी मखसूस मकाम पर जीनोटाइप की अफजाइश की कामयाबी को कहते हैं। बिल्कुल, यहाँ जानदार की अहमियत खत्म हो जाती है और सारा जोर इस बात पर आ जाता है कि एक मखसूस जीन पूल में एक खास जीन की फ्रीक्वेंसी किस तेजी से बढ़ रही है। और फिर तीसरी तारीफ आती है जिसे क्लासिकल फिटनेस कहा जाता है। ये दोबारा फर्द की तरफ आती है। ये फर्द की अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने में मजमूई कामयाबी है। इसमें सिर्फ बच्चे पैदा करना शामिल नहीं, बल्कि ये देखना होता है कि उनमें से कितने बच्चे जिंदा रहकर खुद आगे अफजाइश नस्ल के काबिल हुए। सही, अगर एक जानदार 10 बच्चे पैदा करें और वो सब मर जाएं तो उसकी क्लासिकल फिटनेस 0 होगी। और यहीं से चौथी तारीफ यानी इंक्लूसिव फिटनेस दाखिल होती है और सूरत हाल को और भी पेचीदा बना देती है। ये विलियम हैमिल्टन का नजरिया है, जिसमें रिश्तेदार भी शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल, इसमें फ़र्द की अपनी कामयाबी के साथ उसके खूनी रिश्तेदारों की कामयाबी के असरात भी शामिल होते हैं। चूँकि एक जानदार के जीन्स उसके बहन भाइयों में भी मौजूद होते हैं, तो इर्तिकाई तौर पर अगर वो फ़र्द अपनी जान कुर्बान करके ख़ानदान के कई अफराद को बचा ले तो जिनियाती सतह पर उसकी इंक्लूसिव फिटनेस में इजाफा होगा। लेकिन इसका हिसाब लगाना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हर रिश्तेदार की जिनियाती कुर्बत अलग होती है।
انکلوسیو فٹنس کا یہ ریاضیاتی ماڈل واقعی سر چکرا دینے والا ہے۔ اور پھر آخری 5ویں تعریف پرسنل فٹنس ہے۔ یہ انکلوسیو کی ہی ایک ترمیم شدہ شکل ہے۔ پرسنل فٹنس میں فرد کی وہ کامیابی ماپی جاتی ہے جس میں اسے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے ملنے والی مدد کا عنصر بھی شامل ہو۔ یعنی فرد کتنے بچے پیدا کر رہا ہے جبکہ باقی خاندان اس کی کتنی مدد کر رہا ہے۔ ان 5 تعریفوں کو دیکھ کر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جب بایولوجسٹ ایک کانفرنس میں بیٹھ کر فٹنس پر بات کر رہے ہوں اور ہر ایک کے ذہن میں الگ تعریف ہو تو وہ ایک دوسرے کی بات سمجھنے کے بجائے الجھنیں بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ مبہم اصطلاحات میں الجھنے کے بجائے توجہ ان اکائیوں پر ہونی چاہیے جن پر قدرتی انتخاب اصل میں کام کر رہا ہے۔ ان اکائیوں کو وہ آپٹیمون یا سلیکٹون کا نام دیتے ہیں۔ اور اسی تناظر میں فعال اور غیر فعال ریپلیکیٹرز کا فرق اہم ہو جاتا ہے، ایکٹیو اور پیسیو۔ پیسیو ریپلیکیٹرز تو ڈی این اے کے وہ حصے ہیں جو بس خاموشی سے کاپی ہو رہے ہیں، جیسے جنک ڈی این اے، جن کا جسم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جبکہ اصل کھیل ایکٹیو ریپلیکیٹرز کا ہے۔ یہ وہ جینز ہیں جو جسمانی خصوصیات بناتے ہیں، رویوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ قدرتی انتخاب انہی خصوصیات کو دیکھتا ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ فعال جینز کے اثرات صرف اس جسم تک محدود نہیں رہتے جس کے اندر وہ موجود ہوتے ہیں۔ ہاں، اور اسی کو سمجھانے کے لیے کتاب میں بروس ایفیکٹ کا حوالہ دیا گیا ہے، جو جینیاتی اثرات کے دور تک پھیلاؤ کی ایک عملی مثال ہے۔ ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ جینز کا اثر آنکھوں کے رنگ تک محدود ہے، لیکن بروس ایفیکٹ بتاتا ہے کہ جینز کس طرح ایک جسم سے نکل کر دوسرے جسم کے اندرونی نظام کو ہیک کر سکتے ہیں۔ بروس ایفیکٹ جین کی لمبی پہنچ یا ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ کو سمجھنے کا بہترین ماڈل ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک حاملہ مادہ چوہیا کسی نئے نر چوہے کے فیرومونز کو محسوس کرتی ہے۔ اگر نیا نر اس کے بچوں کا باپ نہیں ہے تو صرف اس بھو کو سونگھنے سے مادہ کا ہارمونل نظام تبدیل ہوتا ہے اور اس کا موجودہ حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ بظاہر یہ مادہ کا بہت بڑا ارتقائی نقصان ہے، لیکن اگر اس عمل کو نئے نر چوہے کے جینز کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ ایک انتہائی کامیاب حکمت عملی ہے۔ نئے نر کے فعال جینز نے ایک کیمیائی سگنل پیدا کیا۔ اس سگنل نے ہوا کے ذریعے سفر کیا، مادہ کے اعصابی نظام میں داخل ہوا اور اس کے تولیدی نظام کو تباہ کر دیا۔ اور اس کا براہ راست فائدہ نئے نر کو یہ ہوتا ہے کہ مادہ دوبارہ جلد افزائش نسل کے لیے تیار ہو جائے گی اور اسے اپنے جینز آگے بڑھانے کا موقع مل جائے گا۔ یہ نظریہ ارتقاء کو دیکھنے کا بالکل نیا زاویہ ہے، جہاں جینز جسمانی حدود سے آزاد ہو کر بیرونی دنیا کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ساری گفتگو واقعی ارتقائی بائیولوجی کو دیکھنے کا ایک بہت گہرا نظریہ فراہم کرتی ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حصہ ارتقائی اصطلاحات کی تفصیلی وضاحت کرتا ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ جینز کس طرح خود غرض ہو سکتے ہیں اور مروجہ تصورات کس طرح ابہام پیدا کرتے ہیں، اور جینز کس طرح اپنے مقاصد کے لیے دوسرے جانداروں کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو اگلے حصے میں ہم ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ کے عملی مظاہر دیکھیں گے، لیکن جانے سے پہلے آج کی بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں جس پر سب غور کر سکیں۔ اگر ہمارے جینز کی سطح پر ہر وقت ایک اندرونی جنگ جاری ہے اور کچھ جینز صرف اپنی بقا کے لیے باقی جسمانی نظام کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو کیا ہمارے شعوری فیصلے واقعی ہمارے اپنے ہیں، یا یہ محض اربوں سال پرانی جینیاتی کشمکش میں ہونے والا ایک عارضی امن کا معاہدہ ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ بائیو پلس میں خوش آمدید۔ علم کے سفر کے آخری حصے میں ہمارے ساتھ رہیے۔ جی بالکل، اور آج کی یہ نشست واقعی بہت خاص ہونے والی ہے۔ بالکل۔ آج کا یہ تجزیہ دراصل ہمارا پارٹ 6 یعنی چھٹا اور آخری حصہ ہے۔ آج ہم رچرڈ ڈاکنز کی مشہور زمانہ کتاب دی ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ کے آخری 4 چیپٹرز کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں، مطلب چیپٹر 11 سے 14 تک۔ اور یہ چیپٹرز واقعی اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ہم نے پچھلے حصوں میں یہ تو سمجھ لیا تھا کہ جینز ایک جسم کے اندر کیسے کام کرتے ہیں، لیکن آج کے اس تجزیے کا بنیادی مقصد اس حیران کن سائنسی حقیقت کی گہرائی میں اترنا ہے کہ جینز کا اثر صرف ایک جسم یا کھال تک محدود نہیں رہتا۔ ہاں، وہ سرحدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بالکل۔ آج ہم یہ دریافت کریں گے کہ جینز کس طرح جانوروں کی بنائی ہوئی چیزوں، دوسرے جانداروں کے رویوں اور حتیٰ کہ فاصلے پر موجود جانداروں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور دراصل یہیں پر روایتی بائیولوجی کی سوچ بالکل بدل کر رہ جاتی ہے۔
مطلب صدیوں سے ہم یہی سوچتے آئے ہیں کہ زندگی کا مرکز یا ارتقاء کا ہیرو ایک مکمل جاندار ہوتا ہے، ایک شیر یا ایک انسان۔ صحیح۔ لیکن ڈاکنز کا یہ نظریہ اس سوچ کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اصل کھلاڑی جاندار نہیں بلکہ ان کے اندر چھپے جینز ہیں جو اپنے بچاؤ کے لیے پورے ماحولیاتی نظام کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس بات کی تھوڑی گرہ کھولتے ہیں۔ مطلب ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ جین سے آنکھوں کا رنگ یا بالوں کی ساخت طے ہوتی ہے، یہ سب تو جسم کے اندر ہو رہا ہے نا؟ جی، جسم کی حد تک۔ تو پھر جب ہم جانوروں کی بنائی ہوئی چیزوں کی بات کرتے ہیں جنہیں اینیمل آرٹیفیکٹس کہا جاتا ہے تو معاملہ عجیب ہو جاتا ہے۔ کیا ایک جانور جو گھونسلہ بنا رہا ہے وہ بھی اس کے جینز کا حصہ ہے؟ ہاں، بظاہر تو وہ گھونسلہ جسم کا حصہ نہیں ہے۔ بالکل، اس میں کوئی گوشت یا خون تو نہیں ہے نا، پھر وہ اس کے جینز کی توثیق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بائیولوجی کا ایک ایسا پہلو ہے جو بظاہر جادو لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک خالص سائنسی میکانزم ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم کیڈس فلائی نامی کیڑے کے لاروے کی مثال لیتے ہیں۔ اچھا، وہ جو پانی کے اندر ہوتا ہے؟ بالکل وہی۔ یہ کیڈس فلائی لاروا ندیوں کے پانی میں رہتا ہے۔ اب اس کا جسم بہت نرم ہوتا ہے اور شکاری مچھلیوں کے لیے ایک آسان نوالا ہے، تو یہ اپنی حفاظت کے لیے پتھروں، ریت اور لکڑی کے باریک ٹکڑوں کو جوڑ کر اپنے ارد گرد ایک چھوٹا سا گھر یا خول بنا لیتا ہے۔ اب روایتی سوچ یہ کہتی ہے کہ یہ محض ایک رویہ ہے، ایک ہنر ہے جو اس نے سیکھا ہے، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یہ گھر بنانا کوئی اتفاقی یا سیکھا ہوا رویہ نہیں ہے، یہ ان لارووں کے جینز کی ہی ایک توسیعی شکل ہے، یعنی ان کا ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ۔ یعنی ان کے جینز ان کو باقاعدہ یہ ہدایات دے رہے ہیں کہ کون سا پتھر اٹھانا ہے اور اسے کس زاویے پر جوڑنا ہے؟ جی بالکل۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی قدرتی 3D پرنٹر کام کر رہا ہو جسے ایک جنیاتی سافٹ ویئر کنٹرول کر رہا ہے۔ بہت زبردست تشبیہ دی آپ نے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جس طرح قدرتی انتخاب یا نیچرل سلیکشن کسی کچوے کے پیدائشی خول کی مضبوطی پر اثر انداز ہوتا ہے، بالکل اسی طرح وہ انکیچورس فلائی کے چنے ہوئے پتھروں سے بنے گھروں پر بھی کام کرتا ہے۔ تو جن لارووں کے جینز انہیں زیادہ مضبوط گھر بنانے کی ہدایات دیتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں؟ بالکل، اور جو بچ جاتے ہیں وہ اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں، اور یوں بہترین گھر بنانے والے جینز اگلی نسل میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مکڑیاں جو جالے بنتی ہے وہ بھی ہوا میں لٹکتے ہوئے محض ریشم کے دھاگے نہیں ہیں، وہ ان مکڑیوں کے جینز کی طبعی شکل ہیں۔ یہ بات واقعی ذہن کو ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن اگر ایک مکڑی کا جالا ان کے جینز کی توسیع ہے تو ان جانوروں کے بارے میں کیا خیال ہے جو اکیلے نہیں بلکہ پورے گروہ کی شکل میں کام کرتے ہیں؟ ہاں، آپ کی مراد بیورز یا دیمک سے ہے؟ ہاں، بیورز کو ہی ہے۔ وہ درخت کاٹ کر ندیوں میں گراتے ہیں، باقاعدہ ڈیم بناتے ہیں اور پانی کا راستہ روک کر ایک بڑی جھیل بنا دیتے ہیں۔ وہ کوئی انجینئر تو نہیں ہے۔ صحیح۔ یا دیمک کی بھامیاں دیکھ لیں، وہ اتنے اونچے مینار بناتے ہیں جن میں ایئر کنڈیشننگ کا نظام ہوتا ہے۔ یہ تو کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، تو پھر اسے جینز کی توسیع کیسے کہا جائے گا؟ دراصل اس میں ایک اور پرت ہے۔ جب ہم بیورز کے بنائے ہوئے ڈیموں کو دیکھتے ہیں تو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ ڈیم کسی ایک فرد کے جینز کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ اس پورے گروہ کے مشترکہ جینز کا ایک شاندار مظہر ہے۔ یہاں آ کر انفرادیت اور اجتماعیت کے درمیان لکیریں بالکل دھندلی ہو جاتی ہیں۔ ڈیم بننے سے جو جھیل بنتی ہے وہ بیورز کو شکاریوں سے محفوظ رکھتی ہے، اور ان کی خوراک بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ سردیوں کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ڈیم کی کامیابی کا براہ راست تعلق ان تمام بیورز کے جینز کے محفوظ رہنے سے ہے۔ نیچرل سلیکشن یہاں افراد کے جسموں پر نہیں بلکہ ان کے اس مشترکہ تعمیراتی شاہکار پر کام کر رہا ہے۔ یہ تو واقعی کمال ہے کہ جینز کس طرح فزیکل دنیا کو اپنی مرضی سے ڈھال رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ ان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، اب ذرا موضوع کو تھوڑا سا بدلتے ہیں کیونکہ اگلی بات قدرے خوفناک ہے۔ یہ تصور کہ کچھ جینز صرف بے جان چیزوں کو نہیں بلکہ دوسرے زندہ جانداروں کے جسموں کو ہیک کر لیتے ہیں۔ پیراسائٹ جینز اور میزبان کے رویے کا یہ تعلق کیسے کام کرتا ہے؟ یہ تو سائنس فکشن جیسا لگتا ہے۔
فطرت میں حقیقت اکثر سائنس فکشن سے زیادہ بھیانک ہوتی ہے۔ اس عمل کو سمجھنے کے لیے فلوک نامی پیراسائٹ اور اس کے میزبان یعنی گھونگے کی مثال بڑی چشم کشا ہے۔ تو فلوک گھونگے کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جب فلوک گھونگے کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو وہ صرف مہمان بن کر نہیں رہتا، وہ اندر جاتے ہی گھونگے کے جینز اور فزیولوجی کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ فلوک کے جینز کچھ ایسے کیمیکلز خارج کرتے ہیں جو گھونگے کے خول کو معمول سے کہیں زیادہ موٹا اور سخت بنا دیتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، بظاہر تو یہ سن کر ایسا لگتا ہے کہ گھونگے کی لاٹری نکل آئی۔ وہ کیسے؟ میرا مطلب ہے اس کا خول جتنا موٹا اور مضبوط ہوگا وہ پرندوں اور شکاریوں سے اتنا ہی محفوظ رہے گا۔ اس میں تو گھونگے کا ہی فائدہ نظر آ رہا ہے نا؟ یہیں پر تو ارتقائی حیاتیات کا ظالمانہ پہلو سامنے آتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ مضبوط خول ایک تحفہ ہے، لیکن دراصل یہ پیراسائٹ کا بچھایا ہوا جال ہے۔ اچھا، فلوک کو اپنی بقا کے لیے ایک محفوظ گھر چاہیے تھا، اس لیے اس نے گھونگے کے جسم کی تمام توانائی موٹا خول بنانے پر لگا دی۔ لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گھونگے کے جسم کی وہ توانائی جو بچے پیدا کرنے پر لگنی چاہیے تھی، وہ اس قلعے کی تعمیر میں ضائع ہو جاتی ہے۔ تو وہ بانجھ ہو جاتا ہے؟ بالکل، فلوک دراصل گھونگے کو کیمیائی طور پر نامرد یا بانجھ کر دیتا ہے۔ اس کی تولیدی صلاحیت مکمل ختم ہو جاتی ہے۔ اسے سائنس کی زبان میں ارتقائی تسامم یا ایوولوشنری کانفلکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ تو ایک مکمل ہائی جیکنگ ہے، جیسے کسی نے بحری جہاز پر قبضہ کر کے کپتان کو نکال دیا ہو۔ گھونگا زندہ تو ہے، لیکن وہ اب اپنے جینز آگے نہیں بڑھا رہا، بلکہ فلوک کے جینز کی بقا کے لیے ایک زومبی بن چکا ہے۔ آپ نے زومبی کی بالکل درست تشبیہ دی ہے، اور فطرت میں یہ جنگ ہر طرف جاری ہے۔ لیکن دیکھیں، اس تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے۔ کیا یہ ہمیشہ جنگ ہی ہوتی ہے؟ جی نہیں، یہ ضروری نہیں کہ جب بھی دو مختلف جانداروں کے جینز ملیں تو ہائی جیکنگ ہی ہو۔ بعض اوقات انتہائی پیچیدہ باہمی تعاون بھی جنم لیتا ہے۔ اس کی سب سے شاندار مثال ہمارے اپنے خلیوں کے اندر موجود مائٹوکونڈریا ہے، جو ہمارے سیلز کا پاور ہاؤس ہے۔ بالکل۔ اربوں سال پہلے ارتقاء کے ابتدائی دور میں مائٹوکونڈریا ایک بالکل آزاد بیکٹیریا ہوا کرتا تھا، جو ایک دن کسی دوسرے بڑے خلیے کے اندر داخل ہو گیا۔ لیکن فلوک اور گھونگے کے برعکس انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو ہائی جیک کرنے کی بجائے ایک ارتقائی معاہدہ کر لیا۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ اتفاق سے دونوں کے ارتقائی مقاصد ایک ہی سمت میں تھے۔ دونوں کو ایک ہی جسم کے ذریعے اپنی نسل آگے بڑھانی تھی۔ تو انہوں نے مل کر کام شروع کر دیا۔ جی، مائٹوکونڈریا نے خلیے کے لیے توانائی پیدا کرنے کا ذمہ اٹھا لیا، اور بدلے میں خلیے نے اسے محفوظ ماحول دے دیا۔ آج مائٹوکونڈریا کے اپنے الگ جینز ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں کام کرتے ہیں۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جینز مادی چیزیں بنواتے ہیں، دوسرے جسموں کو ہیک بھی کرتے ہیں، لیکن جب ہم ایکشن ایٹ اے ڈسٹینس کی طرف آتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہاں، فاصلے سے اثر انداز ہونا۔ کیا واقعی ممکن ہے کہ جینز بغیر کسی جسمانی رابطے کے محض فاصلے سے ہی کسی دوسرے جاندار کی فزیولوجی کنٹرول کر سکے؟ یہ تو جادو لگتا ہے۔ جو چیز کل تک جادو لگتی تھی وہ آج ارتقاء کا شاہکار ہے۔ فاصلے سے اثر انداز ہونے کی صلاحیت کو سمجھنے کے لیے سائنسدان بروس ایفیکٹ کی مثال دیتے ہیں۔ یہ چوہوں میں ہوتا ہے نا؟ جی، ذرا تصور کریں کہ ایک مادہ چوہیا حاملہ ہے، لیکن اگر وہ مادہ چوہیا کسی نئے اور اجنبی نر چوہے کی بو یا اس کے فیرومونز کو محض سونگھ لے جو ان بچوں کا باپ نہیں ہے، تو ایک پراسرار عمل شروع ہو جاتا ہے۔ مادہ کا جسم خود بخود اس حمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ تو واقعی چکرا دینے والی بات ہے۔ مطلب مادہ اور اس نئے نر کے درمیان کوئی جسمانی رابطہ نہیں ہوا، محض ہوا میں موجود ایک کیمیکل کے ذریعے اتنا بڑا ہارمونل بدلاؤ آ گیا۔ بالکل، اور یہی ایکشن ایٹ اے ڈسٹینس کی اصل طاقت ہے۔ اس نئے نر چوہے کے جینز فیرومونز کے ذریعے ہوا میں سفر کرتے ہیں اور مادہ کے ہارمونل سسٹم کو ایک ریموٹ کنٹرول کی طرح ہیک کر لیتے ہیں، تاکہ مادہ کسی اور کے بچوں پر توانائی ضائع نہ کرے۔ بالکل۔ نر کا مقصد یہ ہے کہ مادہ جلد از جلد دوبارہ زرخیز ہو اور اس نئے نر کے جینز کو آگے بڑھائے۔ یہ نر چوہے کے جینز کا ہی ایک توسیعی فینوٹائپ ہے جو ہوا کے دوش پر سفر کر رہا ہے۔ میں اس بات کو انسانوں سے جوڑ کر سوچ رہی تھی۔ جب ہمیں زکام ہوتا ہے اور ہم چھینکتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا مدافعتی نظام وائرس کو باہر نکال رہا ہے۔
لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ یہ چھینک انسان کا اپنا رد عمل ہو ہی نہ؟ کیا یہ وائرس کا ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ ہو سکتا ہے جو ہمارے اعصابی نظام کو ہیک کر کے ہمیں چھینکنے پر مجبور کر رہا ہو تاکہ وائرس ہوا کے ذریعے پھیل سکے؟ یہ ایک انتہائی شاندار مشاہدہ ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک اور کلاسک مثال ریبیز کے وائرس کی ہے۔ کتوں والا ریبیز؟ جی ہاں، جب یہ وائرس کتے کو متاثر کرتا ہے تو وہ دماغ میں جا کر کتے کو انتہائی جارحانہ بنا دیتا ہے اور اسے پانی سے خوفزدہ کر دیتا ہے تاکہ وائرس اس کے منہ کے لعاب میں جمع رہے۔ اوہ، تاکہ وہ دوسروں کو کاٹے؟ بالکل، کتے کا یہ رویہ اس کے اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ریبیز وائرس کا توسیع فینوٹائپ ہے تاکہ جینز آگے پھیل سکیں۔ اسی طرح جنگلوں میں سکاڈاز کیڑوں کی مثال ہے جو خود کو پھولوں کی شکل میں ڈھال لیتے ہیں تاکہ دوسرے کیڑوں کا شکار کر سکیں۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم نے ڈیم بنانے والے بیورز، زومبی گھونگھے اور ہوا میں ریموٹ کنٹرول کی طرح کام کرتے کیمیکلز دیکھیں۔ ان مثالوں کے بعد ہم ایک جاندار کو کس نظر سے دیکھیں؟ اگر ہم اس پوری بحث کو سمیٹیں تو ڈاکنز کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ روایتی حیاتیات نے ہماری سوچ محدود کر رکھی تھی۔ ہم انڈیویجول جاندار کو ارتقاء کے حتمی اکائی سمجھتے تھے۔ صحیح، لیکن توصیفی فینوٹائپ بتاتا ہے کہ جاندار دراصل محض بقا کی گاڑیاں یا وہیکلز ہیں۔ یہ عارضی گاڑیاں ہیں جنہیں جینز چلاتے ہیں۔ اصل اکائی جو آگے بڑھ رہی ہے وہ جین ہے جسے وہ ریپلیکیٹر کہتا ہے۔ تو جب گاڑی بوڑھی ہو کر مر جاتی ہے تو جینز اگلی نسل میں منتقل ہو چکے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ یہ تو ارتقاء کو دیکھنے کا بہت وسیع زاویہ ہے۔ ارتقاء ایک کھلے میدان کی طرح ہے جہاں جینز دوسرے جانداروں کی گاڑیوں کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جی، اور جو رویے بظاہر نقصان دہ لگتے ہیں جیسے گھونگا کا بانجھ ہونا، وہ دراصل پیراسائٹ کی جینز کی شاندار کامیابی ہوتے ہیں۔ ہمیں زندگی کو الگ تھلگ جانداروں کی بجائے جینز کی بقا کی ایک عظیم الشان جنگ کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ اس طرح یہ کتاب جین، جاندار اور ماحول کے تعلق کو مکمل انداز میں پیش کرتی ہے۔ اس نے واقعی ہمیں سکھایا ہے کہ جسم کوئی بند قلعہ نہیں ہے۔ بالکل، اور اس گفتگو کے اختتام پر میں ایک گہرا اور فکری سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ اگر یہ سچ ہے کہ جینز، کیمیکلز اور پیراسائٹس کے ذریعے دوسرے جانداروں کی سوچ کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر موجود کون سے رویے، کون سی پسند ناپسند واقعی ہماری اپنی ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے معدے میں موجود کروڑوں بیکٹیریا، ہمارا گٹ مائکروبائیوم جو کیمیکلز خارج کرتا ہے، وہ ہمارے موڈ یا خوراک کی طلب کو کنٹرول کر رہا ہو؟ یعنی ہمارے فیصلے کسی اور کے توسیع فینوٹائپ کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ بالکل۔ کیا ہم واقعی آزاد ہیں یا کوئی خوردبینی جاندار ہم سے اپنے کام کروا رہا ہے؟ یہ سوال انسان کو اپنی آزاد مرضی پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے یہ سوچ کر۔ بائیو پلس کے ساتھ جڑے رہیں۔ مزید سائنسی پوڈ کاسٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔